السلام علیکم۔ میں نے ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر میک اپ کیا اور مغربی طرز کا لباس پہن کر ریٹا ڈکسن بن گئی۔ پھر میں نے ایک چھوٹے سے اٹیچی کیس میں چند ایسے لباس رکھ لیے جو میں ریٹا ڈکسن کی حیثیت سے استعمال کر سکتی تھی۔ ضروریات کی کچھ اور چیزیں بھی میں نے اٹیچی کیس میں رکھیں اور اب میں روانگی کے لیے تیار تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں پہنچی، جہاں رضوان اور رضیہ بیٹھے ہوئے میرے ہی بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ میں نے رضیہ سے کہا، کسی ملازمہ سے کہہ کر میرے لیے ایک ٹیکسی منگوا دو۔ رضیہ نے کوئی استفسار نہیں کیا، لیکن رضوان چپ نہیں رہ سکا تھا۔ جب میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی تو وہ بولا، کیا ارادے ہیں؟ دو ایک دن تمہارے فلیٹ میں گزاروں گی، لیکن یہ بھیس کیوں بدلا ہے؟ ضرورت ہے اس کی، میں نے مبہم جواب دیا۔ بھیس بدلنے کا مقصد ہوتا ہے کہ دشمن کی نظر سے بچا جائے، مگر خان آف کالا گوٹ آپ کو اس بھیس میں دیکھ چکا ہے۔ نہ صرف اس بھیس میں دیکھ چکا ہے، بلکہ آپ کو صبیحہ بانو کی حیثیت سے شناخت کر چکا ہے۔ یہ سب باتیں مجھے بھی معلوم ہیں، تم بکراتیت نہ جھاڑو۔ رضوان مجھے گھورنے لگا، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ آخر اب میں نے کس قسم کی منصوبہ بندی کی ہے۔ تھوڑی دیر میں ٹیکسی آ گئی، میں نے اپنا اٹیچی کیس اس میں رکھوایا اور رضوان یا رضیہ سے مزید گفتگو کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ رضوان کے فلیٹ میں پہنچ کر میں نے اپنا اٹیچی کیس کھولا اور تمام سامان مخصوص جگہوں پر اس طرح رکھ دیا جیسے میں ہمیشہ سے اسی فلیٹ میں رہتی چلی آئی ہوں۔ اس کے بعد میں نے پورے فلیٹ کا جائزہ لے کر ذہن نشین کر لیا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ پھر میں نے کچن سے ایک گلاس لیا، ریفریجریٹر سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور نشست کے کمرے میں آ بیٹھی۔ شی واز ریگل کی ایک بوتل میں اپنے گھر سے لے کر چلی تھی۔ اسے کھول کر میں نے ایک پیک بنایا اور پھر دھیرے دھیرے سپ کرنے لگی۔ سونیا کی موت کے باعث میرے رگوں پے میں اشتعال کی جو لہریں دوڑ رہی تھیں، میں انہیں دبانا چاہتی تھی۔ خان آف کالا گوٹ سے ٹکر لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں ہمہ وقت اپنے اعصاب کو قابو میں رکھوں۔ خان آف کالا گوٹ سے نپٹنے کے لیے میں نے اب ایک عجیب و غریب لائحہ عمل مرتب کیا تھا۔ میں اسے اس طرح زچ کرنا چاہتی تھی کہ وہ جھنجھلا جھنجھلا کر میرے خلاف اقدامات کرے اور اس جھنجھلاہٹ میں اس سے کوئی ایسی حماقت سرزد ہو جائے کہ میں اسے قانون کی گرفت میں لے آؤں۔ اس سلسلے میں میرا پہلا قدم ایسا تھا جس میں میری ذاتی تسکین کا سامان بھی موجود تھا، لیکن اس وقت میں ناب کے گھونٹ بھرتے ہوئے میں اپنے آئندہ اقدامات کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ میں آج جو پہلا قدم اٹھانے والی تھی، اس کی کامیابی کا تو مجھے 100% یقین تھا۔ اپنے پروگرام کے مطابق میں نے ایک خاص وقت پر فلیٹ سے نکل کر دروازہ مقفل کیا اور نیچے اتری۔ اس وقت ٹیکسی ملنا خاصا دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ بات میرے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ برانس روڈ پر ایک ہوٹل کے سامنے ہر وقت چند ٹیکسیاں کھڑی رہتی ہیں۔ ان ٹیکسیوں کے ڈرائیور کچھ کھانے پینے اور کچھ سستانے کے لیے اس ہوٹل میں تھوڑا بہت وقت گزارتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسافر کی درخواست کو درخورے اتنا نہیں گردانتے، لیکن مجھے اعتماد تھا کہ جب میں مسکرا کر کسی ڈرائیور کو مخاطب کروں گی تو وہ ریشہ ختمی ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا۔ ان مردوں کی نفسیات بھی خوب ہوتی ہیں، کسی بھی خوبصورت عورت کی ایک دل نواز مسکراہٹ کے لیے یہ سراپا نیاز بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ مجھے ٹیکسی کے حصول میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے پچھلی نشست پر بیٹھنے کے بعد اپنی گھڑی میں وقت دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں ڈرائیور کو ہدایت کی کہ اسے کہاں چلنا ہے۔ ٹیکسی چل پڑی۔ ڈرائیور اس بات سے بھی مرعوب تھا کہ میں غیر ملکی ہوں، اسے غیر معمولی ٹپ ملنے کی توقع بھی ہوگی۔ سینٹ جوزف کالج کے قریب پہنچ کر میں نے ڈرائیور سے کہا، بس ادھر ہی روکو۔ ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ میں نے اسے مزید بتایا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں وہ کسی قسم کے نقصان کی بالکل فکر نہ کرے۔ ہم کو بالکل فکر نہیں ہے میم صاحب، آپ جیسے بڑے لوگ ہم غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ڈرائیور کچھ باتونی قسم کا تھا، میں نے چپ ہو جانا ہی مناسب سمجھا، ورنہ وہ مسلسل بولتا رہتا۔ میری نظر سینٹ جوزف کالج کی طرف لگی ہوئی تھی، جہاں کاروں کا ایک ہجوم تھا۔ اس کالج میں پڑھنے والی تقریباً سبھی لڑکیاں اتنے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں کہ انہیں بسوں میں دھکے نہیں کھانا پڑتے۔ مجھے زریں کا انتظار تھا، خان آف کالا گوٹ کی لاڈلی۔ میں اسے اپنے جال میں کسی خوبصورت تتلی کی طرح پھڑکتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر مجھے اس کے دور رس نتائج کا انتظار کرنا تھا۔
ادھر سے آنے والی کوئی کار ایسی نہیں تھی جو میری عقابی نگاہ سے بچ کر نکل جاتی۔ زریں کی گاڑی کو بھی ادھر ہی آنا تھا اور میں اس کی منتظر تھی۔ ہاں، یہ ایک اندیشہ ضرور تھا کہ وہ آج کالج ہی نہ آئی ہو۔ ایسی صورت میں مجھے کل پھر آنا پڑتا۔ اگر وہ کل بھی کالج نہ آتی تو مجھے پرسوں آنا پڑتا۔ یہ بات بہرحال طے تھی کہ وہ جب بھی سامنے آ گئی تو بآسانی میرے جال میں پھنس جائے گی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے 2 دن کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک کار دائیں جانب سے گزری تو میں نے زریں کو اس میں دیکھ لیا۔ وہ خود ہی ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ڈرائیور، ٹیکسی موڑو، میں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے میرے بولنے کے انداز سے میری عجلت کا اندازہ کر لیا۔ وہ انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو حرکت میں لے آیا اور ٹریفک کی زیادتی کے باوجود اس نے بڑی مہارت سے یو ٹرن لیا۔ وہ سیاہ بیوق، میں نے آگے جھک کر ڈرائیور سے کہا، میری دوست کی کار ہے، فکر نہ کریں میم صاحب، میں ابھی اسے پکڑتا ہوں۔ ٹیکسی تقریباً نئی تھی۔ ڈرائیور نے اسے تیزی سے دوڑا دیا۔ بیچ میں اگر اور گاڑیاں نہ ہوتیں تو وہ بہت جلد بیوق تک پہنچ جاتا۔ تاہم اس نے بیوق تک پہنچنے میں 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے۔ جب ٹیکسی بیوق کے برابر سے گزرنے لگی تو میں نے ٹیکسی سے ہاتھ نکال کر زریں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو، میں نے اسے پکارا۔ زری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہیلو میڈم، اس کے منہ سے نکلا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کو بیوق کے آگے نکالا اور رفتار کم کرتا چلا گیا۔ ٹیکسی کے پیچھے بیوق کی رفتار بھی کم ہوتی چلی گئی۔ رکنا ہے نا میم صاحب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں جو خیالات میں ڈوب گئی تھی، چونک کر بولی۔ ٹیکسی کے پیچھے بیوق بھی رک گئی تھی۔ میں ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بڑے وقار سے اتری۔ دوسری طرف زریں بھی بیوق سے اتر آئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچنے پر زریں نے بڑا پرجوش مصافحہ کیا اور بولی، کل آپ تقریب میں سے اچانک کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ پولیس ریڈ کی وجہ سے میں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ وہاں سے نکل جاؤں۔ میں کسی الجھن میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر پولیس کے اس ریڈ کا مطلب کیا تھا؟ کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا؟ نہیں، اتفاق سے میں آج اخبار نہیں دیکھ سکی۔ دراصل پولیس کو ایک مفرور ملزم کی تلاش تھی۔ ان لوگوں کو کسی وجہ سے شبہ ہوا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں گھس پڑا ہے۔ زریں نے جواب دیا اور پھر بولی، خیر چھوڑیے ان باتوں کو۔ آپ کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ اپنے گھر۔ چلیے میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ ٹیکسی کو رخصت کر دیجیے۔ تمہیں دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ میں نے تکلفاً پوچھا، ورنہ مجھے تو اس کی اس پیشکش کا انتظار ہی تھا۔ دیر کی کوئی بات نہیں، مجھے گھر ہی تو جانا ہے۔ اچھا تو میں ٹیکسی کو چھوڑے دیتی ہوں۔ چھوڑ دیجیے۔ میں ٹیکسی کی طرف بڑھی اور میں نے ڈرائیور کو میٹر سے دگنی رقم دے کر رخصت کر دیا۔ اتنی دیر میں زریں اپنی بیوق میں جا بیٹھی تھی۔ جب میں بیوق کے قریب پہنچی تو اس نے اپنے برابر والی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ آئیے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور زریں اسے حرکت میں لے آئی۔ برنس روڈ چلنا ہے، میں نے اس سے کہا۔ وہاں آپ کہاں رہتی ہیں؟ زریں نے تعجب سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ کسی ہوٹل میں مقیم ہوں گی۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے ہوٹل میں رہنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ شخصیت کو زیادہ عرصے تک نہیں چھپایا جا سکتا۔ جب لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ مجھے گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہاں ہوں کوئی فلیٹ کرائے پر لے لوں۔ ہاں یہ بات تو ہے، آپ کے نام میں ڈکسن لگا ہوا ہے، اس لیے لوگ فوراً ہی چونک جاتے ہوں گے۔ تمہیں میرا تحفہ پسند آیا؟ اچانک موضوع بدلا تھا، اس لیے زریں نہیں سمجھ سکی کہ میں نے کیا سوال کیا تھا۔ وہ ایک دم بول پڑی، کون سا تحفہ؟ کل جو میں نے تمہاری سالگرہ پر دیا تھا۔ اوہ، وہ اس کا تو جواب ہی نہیں، لیکن میں ابھی اسے دیکھ نہیں سکی۔ رات تو پولیس کے ہنگاموں کی نظر ہو گئی اور صبح ہوتے ہی کالج کا رخ کرنا پڑا۔ اب آج اطمینان سے دیکھوں گی اسے۔ تم جیسی خوش قسمت لڑکیاں میری نظر سے بہت کم گزری ہیں۔ صرف ایک گڑبڑ ہے تمہارے ساتھ۔ کیا؟ زریں نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ میں تمہارے ذائچے میں لکھ چکی ہوں، لیکن اس وقت جو آپ نے میرے ذہن میں خلش پیدا کر دی ہے، اسے تو دور کر دیجئے۔ وہ خلش تو میں دور کر دوں، لیکن پھر دوسری خلش یہ پیدا ہو جائے گی کہ اس خرابی کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ذرا تفصیلی ہے جو میں ذائچے میں لکھ چکی ہوں۔ اسی وقت زریں نے بچگانہ انداز میں کہا اور مچل کر کہا۔ اس کی یہ ادا میرے دل میں کھب گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، لڑکیوں کی یہ بےتابی دیکھ کر میں بہت محظوظ ہوتی ہوں۔ کتنی دیر تک بےتاب رکھیے گا؟ زریں نے بڑی ادا سے کہا، کیا تم کچھ دیر میرے فلیٹ میں رک سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں گھر جانے کی زیادہ جلدی تو نہیں ہے؟
میں 1 گھنٹے بھی رک سکتی ہوں۔ اس کا یہ جواب میرے لیے خاصا خوشگوار تھا۔ میں نے کہا بس تو پھر اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو ہوگی۔ میں تمہیں اپنا خاندانی آرنج اسکواش بھی پلاؤں گی۔ خاندانی اورنج اسکواش؟ ہاں، اورنج اسکواش بنانے کا وہ طریقہ صرف ہمارے خاندان میں رائج ہے اور ہمارے حلقہ احباب میں وہ خاصی شہرت رکھتا ہے۔ ہمارے گھر آنے والے اس کی فرمائش ضرور کرتے ہیں۔ وہ میں ضرور پیوں گی۔ انہی باتوں میں بیوک برنس روڈ پر پہنچ گئی اور میں نے زریں کو بتایا کہ اب گاڑی کو کس طرف موڑنا ہے۔ میں کار کو کسی ایسی جگہ پارک کروانا چاہتی تھی جہاں اور بھی کاریں کھڑی ہوں اور وہ ان میں چھپ کر رہ جائے، یعنی وہ فوری طور پر کسی ایسے شخص کی نظر میں نہ آ سکے جو اسے خان آف کالا گوٹ کے گھر کی کار کی حیثیت سے جانتا ہو۔ اس کے علاوہ احتیاط کا یہ پہلو بھی میرے ذہن میں تھا کہ وہ جگہ رضوان کی بلڈنگ سے دور ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ تلاش کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ کار وہاں کھڑی کروا کر میں نے زریں سے کہا آؤ، اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زریں کے ہاتھ کے گداز نے میری ہتھیلی میں جو گدگدی کی وہ میرے سارے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ ان لمحوں کا جادو میری شخصیت پر کچھ اس طرح ہوا کہ میں خان آف کالا گھوٹ کی بیٹی کو بھول گئی۔ اب زریں میرے لیے بس ایک لڑکی تھی، ایک خوبصورت لڑکی، ایک گداز پیکر، ایک شعلہ جاں سوز۔ رضوان کے فلیٹ میں پہنچ کر میں نے اسے نشست کے کمرے میں بٹھایا اور بولی تم ذرا انتظار کرو، میں اپنے خاندانی اورنج اسکواش کے 2 گلاس بنا لاؤں۔ وہ خاندانی اورنج اسکواش کیا تھا؟ ایک پیمانہ 2 آتشہ شراب کا ایک مخصوص جام، وہ 100% میری ایجاد ہے۔ میں وسکی میں اورنج اسکواش ملا کر اس میں ایک ایسا سفوف ڈال دیتی ہوں کہ میں ناب کی تلخی دم توڑ دیتی ہے، لیکن اس کے اثرات دو چند ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے بھی اورنج اسکواش اور وسکی کا انتخاب کیا، لیکن اس میں وہ سفوف نہیں ڈالا جو اس کی تلخی کم کر دیتا ہے۔ میں نے دونوں گلاس ایک چھوٹی سی ٹرے میں رکھے اور نشست کے کمرے میں لے آئی۔ ٹرے تپائی پر رکھ کر میں نے زریں کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بڑے اشتیاق سے لیا اور فوراً ہونٹوں سے لگا کر ایک بڑا گھونٹ لیا۔ شاندار، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس میں تو ایسی مہک ہے جیسے سنگتروں کا پورا باغ مہک رہا ہو۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسی مہک کے اضافے نے شراب کی بو کو معدوم کیا ہے۔ ہاں، تو آپ میرے مستقبل کے بارے میں کچھ بتا رہی تھیں۔ زریں کو جیسے کوئی گم گشتہ بات یاد آ گئی۔ ہاں، میں نے کہا، لیکن وہ سب کچھ دہرانے سے پہلے میں ایک بار پھر تمہارا ہاتھ دیکھوں گی۔ تو دیکھیے۔ زریں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے برابر میں آ بیٹھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی پہلے تم اسکواش پی لو۔ زریں اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے اتنی بےتاب تھی کہ اس نے چند گھونٹ لے کر گلاس خالی کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ زریں اس مشروب کو پینے میں عجلت سے کام لے۔ اسی صورت میں زریں کا دماغ تیزی سے اس کا اثر قبول کر سکتا تھا اور وہی اثر پذیری میرے مقصد میں معاون ثابت ہوتی۔ اب تو بتائیے نا، زریں نے بچوں کی طرح مچل کر کہا۔ میں نے مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈوروں کے آثار پیدا ہو چلے تھے اور پلکیں اس طرح جھکی پڑ رہی تھیں جیسے ان پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہو۔ خوش قسمتی تمہاری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے اپنی نگاہ اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھاتے ہوئے کہا، صرف ایک شخص ہے جو مستقبل میں تمہارے لیے بدنامی کا سبب بنے گا۔ بدنامی کا سبب؟ زریں نے اس طرح کہا جیسے اس کا ذہن الجھ گیا ہو اور وہ میری بات نہ سمجھ سکی ہو۔ ہاں، مگر یہ تو ناممکن ہے میڈم۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اتنا قریب نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے لیے بدنامی کا سبب بن سکے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میرا اشارہ کسی ایسے مرد کی طرف نہیں ہے جو تم سے جسمانی قرب حاصل کرے۔ قرب؟ زریں ہنس پڑی۔ یہ قرب کیسا ہوتا ہے میڈم؟ میں نے ایک بار پھر غور سے زریں کی طرف دیکھا۔ اب اس کا دماغ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ قرب بہت حسین چیز کا نام ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ واقعی؟ ہاں، لیکن قرب تو یہ بھی ہے میں آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ہوں اور قریب ہو جاؤ۔ لیجئے، اور قریب۔ میں نے سرگوشی کی۔ فاصلے سمٹتے چلے گئے۔ قرب پھیلتا چلا گیا۔ زریں اس لفظ کے معنی جاننا چاہتی تھی جو اس کی گہرائی میں پنہاں تھے، چنانچہ میں نے اسے اس لفظ کی گہرائیوں میں ہی نہیں بلکہ پنہائیوں میں بھی لے گئی۔ میں نے اسے اس لفظ کی وسعت بھی سمجھائی اور وہ اس حد تک سمجھی کہ پھر مجھے سمجھانے لگی۔
جوش و خروش کی منزلیں سرد ہوتی رہیں، چشمہ انبساط ہونٹوں سے پھوٹا اور پہاڑوں وادیوں کو سیراب کرتا چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں زری نے قرب کے معنی تمام حواشی کے ساتھ سمجھ لیے، اور میں نے اسے ہر عالم میں کیمرے کی فلم پر محفوظ کر لیا۔ وہ کیمرہ میں اپنے گھر سے اپنے سامان کے ساتھ لائی تھی۔ ایک گھنٹے بعد جب زری کا خمار ٹوٹا اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی، تو اس نے خود کو بستر پر اس طرح لیٹے ہوئے پایا کہ اس کا سر میرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ اف میرے خدا! زری اٹھ بیٹھی اور اس نے جھنپی ہوئی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ کیسا مشروب تھا میڈم؟ وہ اورنج اسکواش تھا یا شراب تھی؟ اس مشروب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نئے لوگوں پر شراب کی طرح اثر کرتا ہے، لیکن جب 2-4 مرتبہ پی لیا جائے تو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کی یہ تیزی اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیا آپ مجھے ایک گلاس اور پلائیں گی؟ آج نہیں، اب تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن آپ نے میرا ہاتھ تو دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا تو تھا۔ ہاں شاید دیکھا تھا، اور آپ کچھ بتا بھی رہی تھیں، لیکن اس وقت تک شاید میرا ذہن میرے قابو میں نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ آپ نے کیا بتایا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی تھی کہ تم بہت خوش قسمت ہو، لیکن مستقبل میں ایک شخصیت تمہاری بدنامی کا سبب بنے گی۔ میں کسی کو اپنے اتنا قریب ہونے ہی نہیں دوں گی۔ وہ شخصیت اب بھی تم سے بہت قریب ہے۔ کیا آپ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ وہ تعجب سے بولی۔ وہ ایک مرد کی شخصیت ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ ناممکن، زری نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ ہے، میں نے زور دیا۔ آپ مجھے الجھن میں ڈالے دے رہی ہیں۔ زری کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ بتائیے تو کہ آخر وہ کون ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ ہاتھ کی لکیروں میں شخصیات کے نام نہیں لکھے ہوتے۔ زری کے چہرے سے پریشانی ہویدہ تھی۔ وہ قدرے توقف سے بولی، آخر میں اس بدنامی سے کس طرح بچ سکتی ہوں؟ صرف ایک صورت ہے۔ کیا؟ زری نے بےتابی سے پوچھا۔ سب سے پہلے تو اس شخصیت کا پتہ چلایا جائے۔ وہ کیسے؟ فی الحال میں صرف اتنا ہی اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد ہے۔ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا تم واقعی اس کا پتہ لگانے پر مصر ہو؟ میں ہر قیمت پر اپنے مستقبل کو بدنامی سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں اس طرح خاموش ہو گئی جیسے کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دیر رک کر میں نے کہا، صرف ایک صورت ہے، لیکن کیا؟ اس میں کچھ اخراجات ہوں گے۔ آپ اخراجات کی بالکل فکر نہ کریں۔ میں تم سے اخراجات کی بات ہرگز نہ کرتی، لیکن افسوس کہ یہ میرا ملک نہیں ہے۔ یہاں مجھے خود اپنے اخراجات پر بھی خاصا کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں اپنے وطن میں ہوتی تو تمہاری خاطر بے دریغ اخراجات سے بھی گریز نہیں کرتی۔ تم اتنی پیاری لڑکی ہو کہ میں تمہاری خاطر… آپ بھی تو بہت اچھی ہیں میڈم۔ آپ جب تک میرے وطن میں ہیں اخراجات کی بالکل فکر نہ کریں۔ میں آپ کے تمام اخراجات… بس زری، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، بہتر ہوگا کہ آئندہ کبھی تم اس قسم کی بات زبان پر نہ لاؤ۔ کیا میں نے کوئی بہت بری بات کہہ دی میڈم؟ زری نے شکایتی انداز میں کہا۔ بری اور اچھی کی بات نہیں، میں بس اس کی قائل ہوں کہ انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ رہ گئے وہ اخراجات جو تمہاری وجہ سے ہوں گے، وہ بہرحال تم ہی برداشت کرو گی۔ وہ اخراجات کتنے ہوں گے؟ تمہاری مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی 5,000 روپے ماہانہ، اور غالباً 1 ماہ کے اندر اندر وہ شخصیت میری نظر میں آشکار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ 5,000 کے بجائے 5 روپے بھی خرچ نہ ہوں۔ آخر آپ بتائیں تو کہ وہ تدبیر کیا ہے؟ میں تمہیں اس کے بارے میں کل بتاؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں؟ زری نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تدبیر قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ دراصل مجھے اس سلسلے میں کسی اور سے بھی بات کرنا ہوگی۔ کسی اور سے؟ وہی جسے شاید 5,000 روپے دینا پڑیں۔ کیا آپ کسی سراغ رساں کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ تمہارے ملک میں کوئی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نہیں ہوتا، لیکن میں کسی سے کچھ اسی قسم کا کام لینا چاہتی ہوں۔ کس سے؟ زیادہ بے صبری اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے ہنس کر زری کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کل میں تم سے تفصیلی گفتگو کروں گی۔ اب تم اپنے گھر جاؤ۔ کل تم کالج سے سیدھی یہیں آ جانا۔ تمہیں راستہ تو یاد رہے گا نا؟ میں ابھی جاتے وقت ذرا اور غور کر لوں گی۔ تو پھر چلو، میں تمہیں نیچے تک چھوڑ آؤں۔ زری کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بری طرح الجھ گئی ہے، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا کہ میں اسی وقت اسے اپنی پلاننگ کے بارے میں بتا دوں۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت خود میرے ذہن میں بھی وہ پلاننگ پوری طرح واضح نہ تھی،
بس رواداری میں ایک خیال میرے دماغ میں آیا تھا اور بات بڑھتی چلی گئی تھی۔ زریں کو اس فلیٹ میں لاتے وقت میں نے اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت تو میرے ذہن میں صرف اتنی بات تھی کہ میں زریں کی ایسی تصاویر بناؤں گی جنہیں دیکھ کر خان آف کالا گوٹ بری طرح تل ملا جائے۔ میں وہ تصاویر اپنے ہاتھوں سے اس تک پہنچاتی اور اسے بتاتی کہ میں اس کے جذبات سے اس طرح بھی کھیل سکتی ہوں۔ پھر یہ عین ممکن تھا کہ وہ جھنجھلاہٹ اور تل ملاہٹ میں سوچے سمجھے بغیر میرے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتا کہ اس سے میں کوئی خاص فائدہ اٹھا لیتی، کوئی ایسا فائدہ جو خان آف کالا گوٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ میں اس کے علاوہ کچھ اور ایسی حرکتیں بھی کرنا چاہتی تھی جو خان کے لیے جھنجھلاہٹ اور تل ملاہٹ کا سبب بن سکتی، لیکن اب اچانک صورتحال بدل گئی تھی۔ میرا ذہن ایک نئی راہ پر چل نکلا تھا۔ میں اب کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد اس راہ پر قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ مجھے وہ سب سوچنے سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹہ درکار تھا، لیکن اس نصف گھنٹے میں تنہائی ضروری تھی۔ زریں کو اس کی کار تک پہنچانے اور راستہ بتانے کے بعد میں فلیٹ کی طرف گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی کہ مجھے جو نیا راستہ سوجا ہے وہ کس حد تک فائدہ مند اور کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اسی سوچ میں غلطاں تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں ذرا دیر تو ٹیلی فون کی طرف دیکھتی رہی کہ ریسیور اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے ریسیور اٹھانے ہی کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے کان سے لگا لیا، لیکن ماؤتھ پیس میں کچھ نہیں کہا۔ پہلے میں دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اب کچھ بولیے بھی خاتون، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ ریسیور اٹھانے کے بعد ہیلو کہا جاتا ہے؟ تو یہ تم ہو۔ میں نے رضوان کی آواز پہچان کر ایک طویل سانس لیا۔ کیا آپ کو میرے ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ فون کیوں کیا ہے؟ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ کیسی مبارکباد؟ پہلے میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ آپ کو میرا فلیٹ کیوں درکار ہے۔ اب کیا سمجھ سکے ہو؟ زریں واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس لیا۔ تو تم فلیٹ کی نگرانی کرتے رہے ہو۔ مجھے اپنے ذہن کی خلش تو دور کرنا ہی تھی۔ ہو گئی دور؟ میں نے منہ بنایا۔ بہت دور۔ اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ آپ کے دولت کدے پر واپس پہنچ چکا ہوں۔ رضیہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں تیار ہونے گئی ہے۔ تیار ہونے؟ ہاں، رضوان نے جواب دیا۔ ہم دونوں کا پروگرام ہے کہ رات کا کھانا کسی ریسٹورنٹ میں کھائیں گے۔ واپسی کب تک ہوگی؟ آپ کی بلا سے آپ مزے کرتے رہیے۔ بکو مت، مجھے رضیہ سے کچھ کام ہے۔ رضیہ سے اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو صرف مجھے۔ بات سنو، تم لوگ جب ریسٹورنٹ جاؤ تو کل صبح کی کسی ٹرین میں حیدرآباد کے لیے ایک سیٹ ریزرو کرا لینا۔ حیدرآباد جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ حیدرآباد مجھے نہیں، رضیہ کو جانا ہوگا۔ وہ وہاں کسی ہوٹل میں قیام کرے اور فون پر اطلاع دے دے کہ اس نے کہاں قیام کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ میک اپ کا سامان بھی لے جائے اور جب تک اسے میری دوسری ہدایت نہ ملے وہ وہیں قیام کرے۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ رضوان نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ میں نے اس کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بغیر کہا، اسے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جب وہ اسٹیشن جائے تو کوئی اس کی نگرانی نہ کر رہا ہو۔ کون نگرانی کر سکتا ہے؟ رضوان نے چونک کر پوچھا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ خان آف کالا گوٹ ہم سب پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خصوصاً میرے غائب ہو جانے کی وجہ سے وہ ضرور کچھ پریشان ہوگا۔ آخر آپ کیا چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہ میں تمہیں کل ملاقات ہونے پر بتاؤں گی۔ کل آپ سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں گھر آؤں گی، لیکن میں تو گھر پر نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ پھر کہاں ہوگے؟ میں رضیہ کے ساتھ حیدرآباد۔ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، تم رضیہ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے۔ آخر آپ کیوں دو دلوں کو بچھڑوانے پر تلی ہوئی ہیں؟ رضوان، بیکار باتیں نہ کرو، مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے بھاگ ایسے کہاں کہ آپ کو ہماری ضرورت پڑ جائے۔ آپ کو ضرورت پڑے گی تو زریں کی، فروخ کی، غزالہ کی۔ میری ہدایات پر حرف بحرف عمل ہونا چاہیے۔ آخر بس، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ ذرا دیر بعد ہی پھر فون کی گھنٹی بجی، لیکن میں نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ رضوان ہی ہوگا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے کان کھائے۔ دوسرے دن زریں اپنے کالج سے سیدھی فلیٹ میں آ گئی۔ میں اس کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ ہیلو میڈم، اس نے اپنے لبِ لالیں سے گرم جوشی کا اظہار کیا۔ ہیلو جان، سب سے پہلے تو اپنا وہ خاندانی مشروب بنائیے۔
اسے پینے کے بعد تم کوئی بات چیت نہیں کر سکو گی۔ لیکن آپ تو بتا رہی تھیں کہ آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ پڑتی ہے نا، ابھی تو تم نے صرف ایک بار پیا ہے، کم از کم 6-7 مرتبہ پینے کے بعد تم خود کو قابو میں رکھنے کے قابل ہو سکو گی۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسے پینے کے بعد قابو میں نہ رہا جائے۔ زریں یہ کہتے ہوئے میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو آشنائے لمس کیا اور بولی، تمہارا وجود ہی میرے لیے اس مشروب کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا آپ یہ بات سونیا سے بھی کہہ چکی ہیں؟ بظاہر یہ ایک سیدھا سادہ سا سوال تھا، لیکن میں سمجھ ہی سکتی تھی کہ زریں نے دراصل کیا معلوم کرنا چاہا تھا۔ سونیا کا نام آیا تو مجھے اس کی دردناک موت یاد آ گئی۔ میرے چہرے پر شاید اداسی پھیل گئی تھی، کیونکہ زریں جواب کا انتظار کرنے کی بجائے بول پڑی، کیا بات ہے، آپ کچھ مغموم ہو گئیں؟ یہ سونیا آج کل کہاں ہے؟ میں اسے کئی مرتبہ فون کر چکی ہوں، لیکن بات نہیں ہو سکی، وہ ہوٹل سے غائب ہے۔ وہ جا چکی ہے، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ او گوڈ، وہ ملے بغیر ہی چلی گئی؟ مجھے بھی اس نے بس فون پر بتایا تھا کہ وہ جا رہی ہے۔ ممکن ہے تمہیں بھی فون کیا ہو، لیکن اس وقت تم اپنے گھر پر نہ ہو۔ کیا وہ واپس اپنے وطن گئی ہے؟ سیاحوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ پھر بھی آخر وہ گئی کہاں؟ وہ مجھے بتا کر نہیں گئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ کہاں؟ مجھے سونیا کے ذکر سے تکلیف پہنچ رہی تھی، اس لیے میں نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ زندگی کے ہر موڑ پر نئے نئے لوگ ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں، بس ان کی یادیں رہ جاتی ہیں، کبھی خوشگوار یادیں اور کبھی ناخوشگوار یادیں۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ یادیں کبھی خوشگوار نہیں ہوتیں، بچھڑنے کا عمل ہی ناخوشگوار ہے، اس لیے یادیں بھی خوشگوار نہیں ہو سکتیں۔ بہتر یہی ہے کہ انسان انہیں فراموش کرنے کی کوشش ضرور کرے، ورنہ وہ یادیں انسان کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ ڈالتی ہیں۔ زریں کچھ نہیں بولی، وہ اچانک اس طرح چپ ہو گئی تھی جیسے کچھ یاد کرنے لگی ہو۔ میں نے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے ہوئے ہنس کر کہا، میں نے کچھ یاد کرنے کے لیے نہیں، یادوں کو بھول جانے کے لیے بات کی تھی۔ میرے ساتھ زریں بھی ہنسنے لگی اور پھر میری گود سے اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ اب اس کے چہرے سے سنجیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، تو اب ہم اس موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں کل طے ہوا تھا۔ ہاں، تو وہ کون ہے جس سے آپ سراغ رسانی کا کام لینا چاہتی ہیں؟ وہ میری ایک شاگرد ہے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنی کسی دوست کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں مہمان رکھنا چاہو تو تمہارے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تب پھر یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ میری وہ شاگرد تمہاری دوست کی حیثیت سے تمہارے گھر میں قیام کرے گی۔ وہ لڑکی ہے کون؟ میں نے بتایا نا کہ میری شاگرد ہے۔ وہ مقامی ہے، میرا مطلب ہے کہ پاکستانی ہے، اس کا مستقل قیام حیدرآباد میں ہے، لیکن میں اسے یہاں بلا سکتی ہوں۔ وہ میری بات ہرگز نہیں ٹالے گی اور شاید ایک پیسہ بھی نہ لے۔ وہ 5,000 روپے والی بات تو میں نے تم سے احتیاطاً کہتی ہے، کیونکہ اسے اپنے دفتر سے 1 ماہ کی چھٹی لے کر آنا پڑے گا۔ وہ آپ کی شاگرد کیسے بن گئی؟ کئی سال پرانی بات ہے، اس سے میری پہلی ملاقات کینیڈا میں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں وہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس کر رہی تھی۔ پامسٹری سے اسے اتنا لگاؤ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس ہی گزارتی تھی۔ وہ بلا کی ذہین لڑکی ہے، میں نے اسے اتنا نہیں سکھایا جتنا کہ اس نے مجھ سے سیکھ لیا ہے۔ تو وہ میرے گھر میں رہ کر کیا کرے گی؟ اس شخصیت کا پتہ چلائے گی جو تمہارے مستقبل پر برے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ وہ اس کا پتہ کیسے چلائے گی؟ اس سلسلے میں تم کو بھی اس سے تعاون کرنا پڑے گا۔ کس طرح؟ تم یہ بات مشہور کر دو گی کہ تمہاری دوست پامسٹری کی طالب علم ہے۔ ظاہر ہے پھر گھر کے سبھی افراد یہ چاہیں گے کہ وہ ان کا ہاتھ دیکھے۔ اس طرح وہ ان لوگوں میں سے اس شخصیت کو پہچان لے گی جو تمہارے خوشگوار مستقبل پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ پھر اس شخصیت کا پتہ چلنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تم کو بعد میں بتاؤں گی۔ زریں نے جاننے کے لیے اصرار کیا تو میں نے اسے ٹالنے کے بجائے پامسٹری کی ایسی اصطلاحات میں بات شروع کی کہ زریں بری طرح الجھ گئی اور آخر اسے خود ہی کہنا پڑا، اچھا تو پھر اس معاملے کو بعد میں ہی دیکھا جائے گا۔ ہاں، فی الحال مناسب یہی ہے کہ تم اپنے ذہن کو اس میں نہ الجھاؤ۔ آپ نے اپنی شاگرد کا نام نہیں بتایا۔ نادرا۔ تو وہ کب تک یہاں پہنچے گی؟ جب تم کہو وہ آ جائے گی۔ آپ اسے فوراً بلا لیں۔ اچھی بات ہے، میں آج ہی اسے فون پر بات کر لوں گی۔
میرا خیال ہے کہ وہ کل ہی آ جائے گی۔ تم آج ہی اپنے گھر والوں سے یہ بات کہہ دو کہ تمہاری ایک دوست کل حیدرآباد سے آ رہی ہے، اور اگر وہ نہ آئی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ او میڈم، یہ سب کچھ میرے لیے بڑا سنسنی خیز ہے۔ میرے لیے صرف دلچسپ، میں نے مسکرا کر کہا۔ میرے لیے یہ اس صورت میں سنسنی خیز ہوتا جب میں تمہاری عمر کی ہوتی۔ اچھا، اب آپ اپنا وہ مشروب تو پلائیے، باتیں تو ہو چکیں، سارا پروگرام طے ہو گیا، لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ اسے لینے کے لیے اسٹیشن تم خود جاؤ گی۔ لیکن میں اسے پہچانوں گی کیسے؟ میں بھی اس وقت اسٹیشن پر ہوں گی اور تم دونوں کو متعارف کراؤں گی۔ کس وقت؟ میں آج رات کو کسی وقت فون کر کے تمہیں بتا دوں گی کہ وہ کس ٹرین سے آ رہی ہے۔ ممکن ہے تمہیں کالج سے کل کی چھٹی کرنا پڑے، وہ تو میں کر لوں گی۔ بس تو اس پروگرام کی آخری شکل میں تمہیں آج رات کو فون پر بتا دوں گی۔ یہ واضح کر دوں کہ وہ فون میں تمہیں ایک فرضی نام سے کروں گی۔ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ تمہارے گھر پر میری وہ کال کوئی اور ریسیو کرے، تو پھر آپ اپنا وہ فرضی نام بھی بتا دیجئے۔ روزا میک ڈونلڈ کیسا رہے گا؟ کوئی بھی رکھ لیجئے، میرے کالج میں اس قسم کے ناموں کی بے شمار لڑکیاں ہیں۔ بس تو پھر روزا میک ڈونلڈ کے طے ہے، اور اب یہ بھی طے ہے کہ آپ وہ مشروب بنانے میں دیر نہیں لگائیں گی۔ میں ہنستی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ رضیہ حیدرآباد پہنچ کر جس ہوٹل میں مقیم ہوئی تھی اس کا نام اس نے فون پر بتا دیا تھا۔ چنانچہ زریں کو رخصت کرنے کے بعد میں نے فون پر اس ہوٹل سے رابطہ قائم کیا اور آپریٹر سے کہا، میں مس رضیہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، جو کمرہ نمبر 115 میں قیام پذیر ہیں۔ آپریٹر نے لائن ملا دی اور دوسری طرف سے رضیہ کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں بانو بول رہی ہوں۔ جی باجی، کاغذ پینسل سنبھال لو، میں تمہیں لطیف آباد کے ایک گھر کا پتہ لکھوانا چاہتی ہوں۔ ایک منٹ، رضیہ نے کہا اور پھر قدرے توقف سے بولی۔ جی، میں نے اسے لطیف آباد کے ایک گھر کا پتہ لکھوایا اور کہا، وہاں ایک لڑکی سیما سجاد رہتی ہے۔ سجاد اس کے شوہر کا نام ہے، لیکن تمہیں صرف سیما سے کام ہے، وہ جیسا کہے ویسا کرنا۔ بہتر، میں ابھی روانہ ہو جاتی ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور سیما سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سیما سے میری واقفیت 2-2.5 سال پرانی تھی۔ 1.5 سال قبل اس نے اپنا بیاہ رچا لیا تھا اور حیدرآباد میں جا بسی تھی۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ جب بھی اپنے میکے آتی تھی مجھ سے ضرور ملتی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی، ریسیور اٹھایا گیا اور پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو، کیا سجاد صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، دوسری طرف سے متعجب ہو کر کہا گیا، آپ کون ہیں؟ میں سیما کی دوست ہوں، صبیحہ بانو۔ او بانو صاحبہ، خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میرا مطلب ہے آواز سن کر۔ سجاد نے خوش دلی سے کہا، سیما سے میں آپ کا ذکر سنتا رہا ہوں۔ سیما کہاں ہے؟ کیا آپ اسے فون پر بلانے کی زحمت فرمائیں گے؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ ممکن نہیں، سیما ہاسپٹل میں ہے۔ خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ گھبرانے کی بات نہیں، دراصل وہ ایک آدھ دن میں ماں بننے والی ہے۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس لیا۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ سجاد نے رسمن پوچھا۔ جی جی ہاں بالکل، میں نے الجھ کر کہا، دراصل سیما سے مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا۔ خیر، وہ کام اتنا معمولی سا ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمائیے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ کچھ دیر میں ایک لڑکی رضیہ آپ کے گھر پہنچے گی، وہ سیما ہی سے ملنے کے لیے کہے گی، لیکن آپ اسے بتا دیجئے گا کہ سیما ہاسپٹل میں ہے۔ آپ اسے میری فون کال کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے ٹیلی فون پر مجھے رنگ کرے، ہمیں کچھ نجی قسم کی گفتگو کرنا ہے، اس لیے رضیہ کوئی عام ٹیلی فون استعمال نہیں کر سکتی۔ کوئی حرج نہیں، وہ شوق سے میرے گھر کا ٹیلی فون استعمال کریں۔ بے حد شکریہ۔ اور ہاں، رضیہ سے یہ ضرور کہہ دیجئے گا کہ وہ مجھے رضوان کے گھر پر فون کرے۔ رضوان؟ جی ہاں، بہتر ہے، میں کہہ دوں گا۔ اور سیما کو میری طرف سے بہت بہت پوچھیے گا۔ اگر مجھے 2-4 دن میں موقع ملا تو میں حیدرآباد آ کر اس کے گڈے سے ملاقات کروں گی۔ میں نے ہنس کر کہا، ضرور تشریف لائیے، آپ کو دیکھنے کا اشتیاق تو مجھے بھی ہے۔ سیما آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہے، یہ اس کی محبت ہے، ورنہ میں کس قابل ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اگر میں نے رضیہ کو فون کرنے سے پہلے سیما کو رنگ کر لیا ہوتا تو مجھے صورتحال معلوم ہو جاتی اور میں رضیہ کو سیما کے گھر پہنچنے کی ہدایت کرنے کی بجائے کسی اور جگہ کے بارے میں ہدایات دیتی۔ حیدرآباد میں میری کئی شناسہ لڑکیاں تھیں،
لیکن میری اس غلطی کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ سیما کے نہ ہوتے ہوئے بھی رضیہ وہاں سے مجھے فون کر سکتی تھی۔ کوئی پون گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی اور میرے اندازے کے مطابق وہ رضیہ ہی کا فون تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم سیما ہی کے گھر سے بول رہی ہو نا؟ ہاں، وہ سجاد صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے علم ہے۔ اس وقت سجاد کہاں ہے؟ وہ معقول قسم کے آدمی ہیں، مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے یہ کھٹ راگ اس لیے پھیلایا ہے کہ میں تمہارے ہوٹل کے فون پر تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو وہاں کا آپریٹر بھی سن لیتا۔ میں سمجھ گئی تھی آپ کا مقصد۔ اچھا، تو اب سنو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ فرمائیے۔ تم کل کسی بھی ٹرین سے کراچی واپس آ جاؤ، لیکن جس ٹرین سے آؤ اس کے بارے میں مجھے اطلاع ضرور دے دینا۔ دوسرے یہ کہ تم اپنی اصلی شکل و صورت میں یہاں نہیں آؤ گی۔ تمہیں میک اپ کرنا ہے، لیکن وہ میک اپ اتنا دبیز نہ ہو کہ دیکھنے والوں کو میک اپ کا شبہ ہو جائے۔ تمہیں ایک کرسچین لڑکی کا روپ دھارنا ہے۔ جب تم کراچی اسٹیشن پر اترو گی تو تمہارا نام روزا میک ڈونلڈ ہوگا۔ اسٹیشن پر تمہارا استقبال کرنے کے لیے میرے ساتھ زریں بھی ہوگی۔ زریں؟ رضیہ چونکی۔ ہاں، اسٹیشن سے تم سیدھی زریں ہی کے گھر جاؤ گی۔ آخر معاملہ کیا ہے باجی؟ رضیہ ایکسائٹ ہو گئی۔ ہاں، اب میں تمہیں اسی کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ تمہیں خان ولا میں رہ کر وہاں کی سرگرمیوں پر اور خاص طور پر خان آف کالا گوٹ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ہوگی، لیکن بظاہر تم صرف زریں کی دوست ہوگی۔ اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ زریں کی نظر میں تمہاری حیثیت کیا ہوگی۔ اسے میں نے بتایا ہے کہ تم اس وقت سے میری شاگرد ہو، جب تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس کرنے کے لیے کینیڈا گئی تھی۔ رضیہ خاموشی سے سنتی رہی اور میں نے اسے تفصیل سے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں زریں سے گفتگو کر کے طے کر چکی تھی۔ آخر میں نے کہا، تم سب کچھ سمجھ گئیں یا میں ان باتوں کو دہراؤں؟ میں بالکل سمجھ چکی ہوں باجی، میں کل صبح آپ کو اطلاع دے دوں گی کہ میں کس ٹرین سے آ رہی ہوں۔ اچھا، اب ڈسکنیکٹ کرتی ہوں۔ تم میری طرف سے سجاد کا شکریہ ادا کر دینا۔ بہتر۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ اس معاملے میں رضیہ کا رول تو طے ہو گیا، لیکن میں اس دوران میں کیا مکھیاں ہی مارتی رہوں گی؟ میں اس سوال سے الجھی ہوئی تھی کہ 10 منٹ بعد رضوان کا فون موصول ہوا اور اس نے بالکل وہی بات کی جو میرے ذہن میں تھی۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ اس دوران میں مکھیاں نہ ماریں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آخر آپ کل تک کیا کرتی رہیں گی؟ میں نے ایک طویل سانس لیا۔ اس رضیہ کی بچی نے تمہیں فون پر بتا ہی دیا؟ جناب، اسے بھی تم سے بات کیے بغیر چین نہیں آتا۔ ہم آدھے گھنٹے تک فون پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ دماغ خراب ہے تم دونوں کا۔ اگر آپ فون پر لڑکیوں سے جھک مارتی رہیں تو یہ دماغی صحت مندی کی علامت ہے۔ بکو مت، فون کرنے کا مقصد بتاؤ۔ کہیں ملیے سالی جی، رضوان نے ایک دل دوز آہ بھر کر کہا۔ دل بہت اداس ہے، اگر رضیہ ہوتی تو میں آپ سے اس خواہش کا اظہار نہ کرتا۔ میں کچھ سوچتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، رات کا کھانا ہم شیزان میں کھائیں گے، 8:30 بجے تم وہیں ملو۔ میں سر کے بل آؤں گا سالی جی، رضوان نے خوش ہو کر کہا۔ پیروں ہی کے بل آ جانا، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ وقت میں نے ریٹا ڈکسن کا میک اپ ختم کرنے میں صرف کیا اور پھر ساڑی پہن کر فلیٹ سے روانہ ہو گئی۔ بالکل ٹھیک وقت پر میری ٹیکسی شیزان کے سامنے رکی۔ میں نے ٹیکسی سے اتر کر کرایہ ادا کیا اور پھر جیسے ہی مڑی مجھے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، ہیلو۔ وہ میرے لیے ایک جانی پہچانی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ابریز کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ لیے میری ہی طرف نگراں تھا۔ ہیلو ابریز، میں نے مسکرا کر کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم بالکل تندرست ہو چکے ہو۔ جی ہاں، دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں، ابریز نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ یعنی یہ کہ میں دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں، لوگوں کے سامنے اپنی بزلہ سنجی اور خوش طبعی کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری روح کی گہرائی میں جو گھن لگ گیا ہے اسے صرف میری تنہائیاں ہی محسوس کرتی ہیں۔ تم بالکل پاگل ہو ابریز، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس بیوقوف جذباتی لڑکے سے کیا کہوں۔ یہ اعتراف تو میں خود بھی کر چکا ہوں، آپ یہ الفاظ بار بار کیوں دہراتی ہیں؟ آؤ ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے بات کرنے سے بہتر سمجھا کہ اسے ریسٹورنٹ میں لے جاؤں۔ اس نے میرے ساتھ ریسٹورنٹ کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور تب مجھے خیال آیا کہ میں تو یہاں رضوان سے ملنے آئی ہوں، اندر حال میں وہ میرا منتظر ہوگا۔ اس وقت میرے ساتھ ابریز کا ہونا مناسب نہیں تھا۔ اگر رضوان کو شبہ بھی ہو جاتا کہ میرے بارے میں ابریز کے جذبات کیا ہیں
تو وہ مجھے ہر وقت آڑے ہاتھوں لیے رہتا، لیکن اب میں اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کر سکتی تھی۔ ابریز میرے ساتھ تھا اور میں ریسٹورنٹ میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں دائیں ہاتھ پر لگی ہوئی میزوں پر نظر ڈالتی ہوئی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ ابریز اپنے خیالوں میں کھویا ہوا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ڈائننگ ہال میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چند میزیں خالی بھی دکھائی دیں، لیکن رضوان کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 8:35 ہو چکے تھے۔ گویا رضوان 5 منٹ لیٹ تھا، اور یہ بات میرے لیے تعجب کی تھی۔ مجھ سے ملاقات کرنے کے سلسلے میں رضوان بہت پنکچوئل تھا۔ میں نے ایک خالی میز کا انتخاب کیا اور ایسے رخ سے بیٹھی کہ جیسے ہی رضوان آئے میری نظر اس پر پڑ جائے۔ ابریز میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے ایک بوجھل سا سکوت رہا، جسے میں نے یہ کہہ کر توڑا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں دیکھنے نہیں آ سکی۔ اگر آپ کو واقعی اس پر افسوس ہے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے ایک چھوٹی سی خوشی حاصل ہو گئی۔ ابریز عجیب انداز میں بات کر رہا تھا۔ ابریز، میں اسے گھورنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی ایک ویٹر میز کے قریب آ رکا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ذرا ٹھہرو، ہمیں ایک صاحب کا انتظار ہے۔ ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں سر کو خفیف سی جنبش دی اور چلا گیا۔ میں نے پھر ابریز کو مخاطب کیا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے جذبے کو دل و دماغ سے نکال پھینکو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس موضوع کو نہ چھیڑیں؟ نہیں، میں اس موضوع کو چھیڑنا ضروری سمجھتی ہوں۔ تو پھر پہلے آپ اب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ پوچھو۔ یہ بھی تو بہتر ہوگا کہ آپ اس جذبے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دیں۔ یہ ناممکن ہے، ایک غیر فطری بات۔ اس جذبے کو دل و دماغ میں زبردستی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ تو کیا یہ غیر فطری نہیں ہے کہ اس جذبے کو دل و دماغ سے زبردستی نکال دیا جائے؟ میں ابریز کا منہ تکتی رہ گئی۔ اس نے مجھے بے بس سا کر دیا تھا۔ اسی بے بسی کی وجہ سے میں کچھ جھنجھلا بھی گئی۔ ابریز پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور پھر بولا، بانو، میں یہ دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ مجھے زندگی کو برتنے کا فن آتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ زندہ حقائق کی سچائیوں کو مسترد کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ رضوان اب تک نہیں آیا تھا۔ میرا ذہن پھر اس میں الجھ گیا۔ اسے اتنی دیر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اچانک میں کھڑی ہو گئی اور ابریز سے بولی، تم بیٹھو، میں ایک فون کر کے ابھی آتی ہوں۔ ابریز نے سر ہلا دیا اور میں کاؤنٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہیلو بانو، کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص مسکرایا، آپ بہت دن بعد نظر آئیں۔ ہاں، بس اتفاق ہے کہ ادھر آنا نہیں ہوا، میں نے اخلاقاً مسکرا کر کہا۔ کیا آپ مجھے ایک فون کرنے کی اجازت دیں گے؟ اجازت مانگ کر شرمندہ تو نہ کیجیے۔ تھینک یو، میں نے مسکرا کر ریسیور اٹھایا اور اپنے گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی، پھر ریسیور اٹھایا گیا اور اس کے بعد جو آواز سنائی دی وہ میری ملازمہ کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، رضوان کہاں ہے؟ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کب گئے تھے؟ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ 1 گھنٹہ؟ میں حیرت سے بولی۔ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی تھی، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ 1 گھنٹہ نہیں تو پون گھنٹہ ضرور ہو چکا ہے۔ میں نے مزید کچھ کہے سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اور میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ پون گھنٹہ؟ اچھا خاصا وقت تھا۔ اتنی دیر میں تو رضوان میرے گھر سے شیزان آ کر واپس گھر جا کر پھر شیزان آ سکتا تھا۔ میں تیزی سے اس میز کی طرف بڑھی جس پر ابریز کو بیٹھا چھوڑ آئی تھی۔ ابریز نے جو مجھے یوں پریشان حال دیکھا تو جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہونے کا یہ عمل قطعی غیر فطری تھا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، خیریت؟ تمہارے پاس کار تو ہوگی نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں؟ ذرا میرے ساتھ چلو۔ چلیے۔ ابریز فوراً تیار ہو گیا اور بولا، میں آپ سے یہ پوچھنا بھول ہی گیا تھا کہ آپ ٹیکسی سے کیوں آئی تھیں؟ راہ میں میری کار پنکچر ہو گئی تھی اور اضافی ٹائر خاصے دن سے برسٹ پڑا ہوا تھا۔ میں اسے ٹھیک کرانا بھول ہی گئی تھی۔ مجھے اس وقت کوئی اور بات سوجھ نہیں سکی اور غالباً یہی کہنا مناسب بھی تھا۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر میں ابریز کے ساتھ تیزی سے اس کی کار کی طرف بڑھی۔ ابریز نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابریز انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بڑبڑایا، آج کی شام شاید میری زندگی کی حسین ترین شام ہے۔ میں نے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ شام اس کی زندگی کی حسین ترین شام کیوں ہے۔ میرا ذہن اس وقت صرف رضوان میں الجھا ہوا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میری نظر ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ شاید اس کی موٹر سائیکل نظر آ جائے۔ ابریز کو پارکنگ سائٹ سے کار نکالنے میں خاصی دشواری ہوئی کیونکہ اس وقت ٹریفک کا ہجوم تھا۔
بہرحال جب وہ کار کو سڑک پر لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے گاڑی کو ریورس گیئر سے فرسٹ گیئر میں لاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، چلنا کہاں ہے؟ ڈیفینس۔ ابریز کی کار ایک زناٹے سے بڑھی اور چوراہے کو ٹھیک اس وقت کراس کیا جب سرخ بتی جل چکی تھی اور دوسری جانب کا ٹریفک حرکت میں آ چکا تھا۔ خدا کی پناہ، میرے منہ سے نکلا، تم اتنی خوفناک ڈرائیونگ کرتے ہو، کیا آپ کو خوف محسوس ہوا؟ ابریز نے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ میں یہ بات کیوں کہتی؟ ایک لمحے کے لیے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، ابریز نے کہا۔ تمہیں اندیشہ نہیں کہ یہ تیز رفتاری کسی خوفناک حادثے کا سبب بن سکتی ہے؟ ہاں، حادثہ ممکن تو ہے، تو پھر تم احتیاط کیوں نہیں برتتے؟ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں احتیاط برتوں، لیکن شاید اب میرے لاشعور میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ موت کوئی ایسی چیز نہیں جس سے خوف زدہ ہوا جائے۔ جب زندگی کی رعنائیاں مٹ جائیں تو موت کوئی خوفناک چیز نہیں رہ جاتی۔ انسان کو اتنی مایوس زندگی نہیں گزارنا چاہیے، یہ اختیار سے باہر کی بات ہے۔ جب کوئی شخص اپنے وجود کی گہرائی میں تنہا ہو جائے تو پھر وہ خود زندگی نہیں گزارتا بلکہ زندگی اسے گزارتی ہے۔ تم افسانے کی زبان بول رہے ہو۔ مجھ جیسے انسانوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ان کی باتوں کو افسانہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی یہ غلط فہمی اسی وقت رفع ہوتی ہے جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، یا اگر زندہ بھی ہوتا ہے تو مردوں سے بدتر حالت میں۔ آپ بھی اس وقت کا انتظار کیجئے جب کبھی آپ سینیٹوریم میں مجھ سے ملنے آئیں گی، اور اس وقت آپ کے چہرے کی ندامت مجھے زندگی کے آخری لمحوں میں پہلی اور آخری خوشی عطا کر جائیں گی۔ ابریز، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، تمہیں سچ مچ دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ ابریز تلخی سے ہنسا اور پھر بولا، میر تقی میر نے بھی ایک مرتبہ اس جذبے کی اتنی ہی رسوا کن ترجمانی کی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ ابریز سے گفتگو کرنا مجھے خاصا مشکل محسوس ہوتا تھا۔ میں اس کی باتوں سے زیادہ اس کے لہجے کے وزن میں دب کر رہ جاتی تھی۔ وہ بہت فورس سے بات کرتا تھا، اور یہ بات میں بہرحال جانتی ہی ہوں کہ ان جذبات کا شدید ریلا تو بڑی بڑی چٹانوں کو بھی اکھاڑ پھینکتا ہے۔ میں اگر ابریز کے دلائل کو کنڈیم کرنے کی کوشش کرتی تو اس کا سبب دراصل صرف یہ تھا کہ میں ایک مرد کی زبان سے اپنے لیے اس قسم کی باتیں سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ میں نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سیکھا تھا اس میں کسی مرد کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں آخر ابریز کو اپنی زندگی کے کس خانے میں فٹ کرتی؟ کار برق رفتاری سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ ٹریفک میں ابریز اپنی گاڑی کے لیے اس طرح راستہ بناتا چلا جا رہا تھا کہ کبھی کبھی میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ تیز ڈرائیونگ میں بھی کرتی ہوں، لیکن ابریز تو بھیانک ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اگر میں اسے ٹوکتی تو اس کا ہاتھ بہک بھی سکتا تھا، لہٰذا میں بالکل خاموش تھی اور میری نظر سامنے سے آنے والے ٹریفک کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ شاید رضوان آتا ہوا دکھائی دے جائے، لیکن رضوان دکھائی نہیں دیا اور ہم ڈیفینس پہنچ گئے۔ ابریز بھی میرے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ رضوان کا کوئی فون تو نہیں آیا؟ میں نے ایک ملازمہ سے پوچھا۔ جی نہیں، کہاں غائب ہو گیا ہے یہ؟ میں پریشانی کے عالم میں ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ابریز کھڑا رہا اور سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ رضوان کا اس طرح غائب ہو جانا بے معنی نہیں ہو سکتا تھا۔ ضرور کوئی ایسی خاص بات ہوئی تھی کہ وہ شیزان تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ بیٹھو ابریز۔ دفعتاً میں نے چونک کر ابریز کی طرف دیکھا جو بدستور کھڑا ہوا تھا۔ شکریہ۔ ابریز بیٹھ گیا۔ آپ اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگی ہیں۔ ہاں، تم رضوان کو جانتے ہو نا؟ جی، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اسے شیزان پہنچنا تھا مگر وہ نہیں پہنچا، جبکہ گھر سے چلے ہوئے اسے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ اوہ، کہیں خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس سلسلے میں پولیس اسٹیشنوں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میرا فکرہ ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں نے جھپٹ کر رسیور اٹھا لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ رضوان کا فون ہوگا، لیکن در حقیقت وہ کال حیدرآباد سے آئی تھی۔ رضیہ نے مجھے بتایا کہ کل وہ کس ٹرین سے کراچی پہنچ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس وقت مصروف ہوں، اس لیے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گی۔ خدا حافظ۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رضوان کے بارے میں بتا کر رضیہ کو پریشان کروں۔ میں نے ڈسکنیکٹ کیا ہی تھا کہ پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔
میں نے کریڈل سے انگلیاں ہٹا لیں۔ رسیور تو میرے کان سے لگا ہوا تھا۔ میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، بانو اسپیکنگ، مجھے یقین تھا کہ آپ گھر ہی پہنچی ہوں گی۔ اوہ تم، میں رضوان کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ شیزان سے، رضوان نے جواب دیا۔ میں یہاں پہنچا تو کاؤنٹر سے پتہ چلا کہ آپ کچھ دیر تک میرا انتظار کر کے جا چکی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ آپ گھبرا کر میری تلاش میں گھر پہنچی ہوں گی۔ تم غائب کہاں ہو گئے تھے؟ راہ میں ایک چھوٹا سا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ خیریت؟ ہاں، وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ملاقات ہونے پر بتاؤں گا۔ اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ شیزان آ کر کھانا کھائیے گا یا اب گھر آ گئی ہوں تو یہیں کھا لوں گی؟ تو میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میں ابریز سے بولی، میرا خیال ہے بھوک تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی، کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کے ساتھ کھانا میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی، لیکن اب مجھے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ گھر پر والد صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے میرے بغیر کھانا کھایا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو تم روانہ ہو جاؤ۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے اس وقت مجھے کنوینس پرابلم سے بچا لیا۔ کاش کہ میں آپ کے کسی بڑے کام آ سکوں۔ وہ کام بہت بڑا ہی تو تھا کہ اس رات میری وجہ سے تمہیں اپنے بازو پر گولی کھانی پڑی۔ ابریز بڑے عجیب سے انداز میں ہنسا اور پھر بولا، ایک بہت تھرڈ کلاس سا فلمی مکالمہ ہے، لیکن میں اسے ضرور دہراؤں گا کہ کاش وہ گولی میرے سینے پر لگی ہوتی۔ میں ابریز کا منہ تکتی رہ گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ ابریز اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابریز کی باتوں نے مجھے کچھ عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی کیفیت کے باعث میں اٹھ کر اسے چھوڑنے کے لیے برآمدے تک بھی نہیں گئی۔ 1 منٹ بعد میں نے اس کی کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ ابریز، 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 یہ نام اب میرے جذبات کو بری طرح جھنجھوڑنے لگا تھا، لیکن میں اب اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ میں نے مرد کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا، میں مرد کی برتری کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کھانے کی میز لگانے کے لیے کہا اور پھر اپنے ذہن سے ابریز کے خیال کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے فون اٹھایا۔ خان ولا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یہ اتفاق تھا کہ مجھے اپنا فرضی نام نہیں بتانا پڑا، یعنی وہ فرضی نام جو زریں سے طے ہوا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے خود زریں ہی نے ریسیور اٹھایا تھا۔ میں نے اس کی آواز سن کر کہا، ریٹا ڈکسن اسپیکنگ۔ ہیلو میڈم۔ ہیلو، میں نے کہا، میں نے سوچا تمہیں اطلاع دے دوں کہ نادرہ کس ٹرین سے کل کراچی پہنچ رہی ہے۔ اوہ، تو وہ تیار ہو گئیں آنے کے لیے؟ تیار نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ میری شاگرد ہے اور میرا بہت احترام کرتی ہے۔ وہ کس وقت آ رہی ہے؟ میں نے اسے ٹرین کا نام اور وقت بتایا، پھر بولی، میں تم سے پلیٹ فارم پر ہی مل جاؤں گی، 10 منٹ پہلے پہنچ جانا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل کینٹ اسٹیشن پر ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں۔ باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ غالباً رضوان آ گیا تھا۔ اچھا زریں ڈارلنگ، اب میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، میں بھی آ جاؤں؟ زریں نے کہا لگا کر پوچھا۔ اچھا چھوڑیے، پھر کبھی سہی، زریں نے ہنس کر کہا۔ اوکے، میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں ریسیور رکھ کر مڑی ہی تھی کہ رضوان کمرے میں داخل ہوا۔ کس سے راز و نیاز ہو رہے تھے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ اس وقت تم نے مجھے پریشان کر دیا، میں اسے گھورتی ہوئی بولی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تم لیٹ ہوئے ہو، کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ رضوان کوئی جواب دیتا، ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانے کی میز لگائی جا چکی ہے۔ آؤ، میں نے رضوان سے کہا، کھانے کی میز پر گفتگو ہوگی۔ ہم دونوں کھانے کی میز پر پہنچے اور کھانے کے دوران میں رضوان نے بتایا، دراصل راستے میں مجھے اپنا ایک دوست مل گیا تھا جو بے حد پریشان تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا اور ایک قریبی ریسٹورنٹ میں لے جا کر مجھے اپنی بپتا سنائی۔ لوگوں کی بپتائیں ہمارا ہی مقدر بنتی ہیں، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، لیکن اس کی یہ بپتا ایسی تھی کہ شاید آپ کو بھی اس سے دلچسپی محسوس ہو۔ میں بھویں سکیڑ کر رضوان کی طرف دیکھنے لگی۔ رضوان نے پوچھا، آپ نے پروفیسر منہاس کا نام تو سنا ہوگا؟ پروفیسر منہاس؟ میں اپنے ذہن پر زور دیتی ہوئی بولی، مجھے تو یاد نہیں۔ وہ ہمارے ملک میں کیمسٹری کی دنیا کی نامور شخصیت ہے۔ او ہاں، شاید میں نے یہ نام کبھی اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ کیا وہ تمہارا دوست ہے؟
ایسے بڈھے کھوسٹ میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ پروفیسر منہاس کا لڑکا سلطان میرا دوست ہے۔ تمہیں اس وقت ملا تھا وہ؟ ہاں۔ اسے کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ اس کا باپ گم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر منہاس کل سے غائب ہے اور آج اس بات کا علم ہوا ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا؟ میں چونکی۔ ہاں اغوا، رضوان نے کہا، اور سلطان کو اس کا علم ٹیلی فون پر ہوا۔ پروفیسر منہاس نے اسے فون کیا تھا۔ پروفیسر منہاس نے فون کیا تھا؟ میں چونک کر بولی۔ ہاں، اور تم یہ بھی بتا رہے ہو کہ اسے اغوا کیا گیا ہے؟ ہاں، رضوان نے جواب دیا، لیکن جس وقت وہ سلطان کو ٹیلی فون کر رہا تھا ایک ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگی ہوئی تھی۔ وہ سلطان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے اغوا کرنے والے کون ہیں اور اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ اوہ، پروفیسر منہاس نے سلطان کو تاکید کی تھی کہ وہ اس کی گمشدگی کے سلسلے میں پولیس کو رپورٹ نہ کرے اور لوگوں کو صرف اتنا بتائے کہ پروفیسر اچانک کسی کام سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ پروفیسر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سلطان نے اس کے برعکس کیا تو اسے اپنے باپ کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ سلطان کے خیال میں اس اغوا کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اغوا کا مقصد تو اس کے فرشتے بھی نہیں سمجھ سکے، لیکن مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ پروفیسر کے اغوا میں خان آف کالا گوٹ کا ہاتھ ہے۔ کیا؟ میرے ہاتھ سے کانٹا پلیٹ میں گر گیا۔ جی ہاں، لیکن آپ کھانا تو کھاتی رہیے۔ میں نے پلیٹ سے کانٹا تو اٹھا لیا، لیکن میری نظر رضوان ہی پر جمی رہی۔ رضوان نے کہا، دراصل جب پروفیسر منہاس سلطان سے بات کر چکا تھا تو سلطان کو دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ دراصل کسی نے پروفیسر منہاس سے کہا تھا کہ اب وہ ریسیور رکھ دے۔ سلطان نے وہ آواز بالکل صاف سنی تھی اور سلطان اس آواز کو پہچانتا ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ جی نہیں، اس آواز کو میں پہچانتا ہوں۔ تم معموں میں بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ سنتی تو رہیں، تم بولتے بھی تو رہو، رک کیوں جاتے ہو؟ میری بےتابی میری جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھی۔ اچھا تو سنیے، رضوان نے جیسے میری بےتابی سے لطف لے کر مسکراتے ہوئے کہا، میں جب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں سے شیزان کی طرف روانہ ہوا تھا تو میری نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ کوئی نامعلوم شخص میرا تعاقب کر رہا تھا۔ مجھے اس شخص کی صورت اس وقت دکھائی دی جب میں سلطان کے ساتھ کیفے جارج میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میرا تعاقب کرنے والے نے پارٹیشن کی دوسری طرف میز سنبھال لی تھی اور اس نے تو یہی چاہا تھا کہ میں اسے نہ دیکھ سکوں، لیکن میری ایک نظر اس پر پڑ ہی گئی تھی۔ وہ گڈو کے آدمیوں میں سے ایک تھا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، لیکن اس نے نگرانی تو تمہاری کی تھی، اس سے تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کہ پروفیسر کے اغوا میں خان آف کالا گوٹ کا ہاتھ ہے؟ یہ بات میں مکمل وثوق سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بس ایک شبہ ہے، اور شبہ کی وجہ سلطان کا بیان ہے۔ جس وقت گڈو کے آدمی نے ویٹر سے بل لانے کے لیے کہا تھا تو اس کی آواز سلطان نے بھی سنی تھی اور وہ اس آواز کو سن کر چونک پڑا تھا۔ اس نے آگے جھک کر سرگوشی میں مجھے بتایا تھا کہ یہ وہی آواز ہے جو اس نے ٹیلی فون پر سنی تھی، یعنی وہ آواز جس نے اس کے باپ سے ریسیور رکھ دینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ اب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ سلطان نے اس آواز کی شناخت میں غلطی نہیں کی تو پھر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پروفیسر منہاس کے اغوا میں خان آف کالا گوٹ ہی کا ہاتھ ہوگا۔ کیا گڈو کے آدمی نے تم دونوں کی باتیں نہیں سنی ہوں گی؟ امکان نہیں، رضوان نے جواب دیا۔ مجھے چونکہ نگرانی کا علم تھا اس لیے میں نے بہت مدھم آواز میں بات کی تھی۔ احتیاطاً سلطان سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آہستہ بولے۔ گڈو کے آدمی کو شبہ تو ہو سکتا ہے کہ سلطان نے تمہیں اپنے باپ کے اغوا کی کہانی سنا دی ہوگی۔ ہاں، شبہ تو ہو سکتا ہے، رضوان نے کہا۔ اس لیے میں نے اسے ہدایت بھی کر دی تھی کہ اگر کوئی اس سے میری اور اس کی ملاقات کے بارے میں کوئی استفسار کرے تو وہ اظہار حقیقت ہرگز نہ کرے اور بس اتنا بتائے کہ ہم دونوں میں رسمی سے تعلقات ہیں اور وہ ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ بہرحال اس ملاقات کی اطلاع خان آف کالا گوٹ کو ضرور ملے گی۔ ہاں، یہ تو طے ہے۔ آخر پروفیسر کے اغوا کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو کل صبح بتا دوں گا۔ کل صبح؟ میں چونکی۔ ہاں، رضوان نے کہا، آج رات کو میں چلہ کھینچ کر بیٹھوں گا، صبح ہوتے ہوتے میرا موکل مجھے بتا دے گا کہ پروفیسر کے اغوا کا کیا مقصد ہے۔ میں اسے گھورنے لگی۔ اب اس میں گھورنے کی کیا بات ہے؟ رضوان بولا، تم اچانک بے تکی باتیں شروع کر کے موڈ خراب کر دیتے ہو۔ آپ بھی تو پروفیسر کے اغوا کا مقصد اس طرح پوچھنے لگی تھیں
جیسے میں نے ہی پروفیسر کو اغوا کیا ہو۔ کیا سلطان بھی اس اغوا کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہے؟ قطعی، چونکہ اس میں خان آف کالا گوٹ کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ پروفیسر منہاس کے عوض روپوں کا مطالبہ کیا جا سکے۔ اگر اس قسم کا کوئی مطالبہ کیا بھی جاتا تو بے سود ہوتا۔ پروفیسر کوئی بہت دولت مند آدمی نہیں ہے۔ ایک کیمسٹری پروفیسر کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں سلطان کا گھر معلوم ہے؟ ہاں ہاں، کیوں؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ شاید میں اس سے کوئی ایسا نکتہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جو پروفیسر کے اغوا کے مقصد پر روشنی ڈال سکے۔ میں نے اسے اچھی طرح کریدا تھا۔ ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ تم نے جس انداز میں بات کی ہوگی میں اس سے مختلف انداز میں بات کروں گی۔ جیسا کیسے؟ رضوان شاہ نے جھٹک کر بولا۔ آپ اس سے کب ملنا چاہتی ہیں؟ اگر ممکن ہو تو اسی وقت۔ چلیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میں نے چائے پی اور اس کے بعد ہم گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں رضوان نے گھگیاتے ہوئے کہا، ایک گزارش ہے آپ سے۔ کیسی گزارش؟ میں اس کے انداز پر متعجب ہوئی۔ سلطان کی ایک عدد بہن بھی ہے، اس پر رحم فرمائیے گا، رضوان نے گڑ گڑانے والے انداز میں کہا۔ اسے یہ سوچ کر بخش دیجیے گا کہ وہ میرے دوست کی بہن ہے۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے شوخی سے کہا، کیا بہت خوبصورت ہے؟ دیکھیے، میں سچ کہتا ہوں، اس معاملے میں آپ سے میرا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، رضوان نے بھنائے ہوئے انداز میں کہا۔ فی الحال دوسرے جھگڑے کے بارے میں سوچو۔ دوسرا جھگڑا؟ کیسا؟ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں بیک ویو مرر میں اس سرمئی کار پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ سرمئی کار؟ رضوان بڑبڑایا۔ اسی رنگ کی کار میں تو گڈو کا آدمی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ تو پھر وہی ہوگا، میں نے کہا۔ چونکہ تم سلطان سے ملاقات کر چکے ہو اس لیے ہماری سخت نگرانی کے احکامات صادر ہو چکے ہوں گے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ سلطان کے گھر پہنچنے سے پہلے اس تعاقب سے پیچھا چھڑانا ضروری ہے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ اس کے دو طریقے ممکن ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ کسی طرح اسے ڈاج دے کر نکل جائیں، اور دوسرے یہ کہ کسی ویران علاقے کا رخ کریں اور اس نامعقول کی گردن ناپ دیں۔ گردن ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اندازہ کر چکا ہوں، 14.5 سائز ہے اس کا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مار پیٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا اسے ڈاج ہی دینے کی کوشش کی جائے۔ میں نے کار کی رفتار میں بتدریج اضافہ شروع کیا اور بیک ویو مرر پر بھی نظر رکھے رہی۔ تعاقب کنندہ نے بھی رفتار بڑھا دی تھی۔ میں نے کار کو تیزی سے ایک سڑک پر موڑا، پھر دوسری سڑک پر، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور آخر کار تعاقب کرنے والے کو غچا دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ ہمارے تعاقب میں نہیں تھا۔ چلو، یہ کام تو ختم ہوا، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ بس تو اب آپ ناظم آباد کی طرف چل نکلیے۔ میں نے کار کو ایک ایسے راستے پر موڑ دیا کہ ناظم آباد پہنچا جا سکے۔ یہ سلطان کی بہن کیا کرتی ہے؟ میں نے قدرے رک رک کر پوچھا۔ طالبہ ہے، رضوان نے ایک دل دوز آہ بھر کر کہا۔ کس کی طالبہ؟ اپنے باپ کی۔ یعنی کیمسٹری پڑھ رہی ہے؟ رضوان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آخر تم اس کے ذکر پر اتنے جھنجھلائے ہوئے کیوں ہو؟ مجھے کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہے، رضوان نے منہ بنا کر کہا۔ کھڑکی کے باہر دیکھیے گا۔ جب کار ناظم آباد کے علاقے میں داخل ہو گئی تو رضوان نے میری رہنمائی شروع کی اور بالآخر کہا، اس نیلے گیٹ کے سامنے کار روک دیجیے گا۔ میں نے اس جگہ کار روکی اور رضوان دروازہ کھول کر اتر گیا۔ وہ پھاٹک پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن دبا چکا تھا جب میں کار کا دروازہ لاک کر کے اس کے قریب پہنچی۔ برآمدے میں روشنی تھی، اندر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، لیکن میں اس وقت ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ دراصل مجھے یہ اندیشہ تھا کہ خان آف کالا گوٹ کا کوئی آدمی اس مکان کی بھی نگرانی کر رہا ہوگا۔ ذیلی پھاٹک کھلنے کی آواز سن کر میں اس طرف متوجہ ہوئی اور میں نے ایک سریلی سی آواز سنی، اوہ رضوان بھائی، آئیے آئیے، بڑے دن بعد ادھر کا راستہ بھولے۔ یہ دیکھ کر میرے دیوتا کوچ کر گئے کہ وہ سریلی آواز دو انتہائی موٹے موٹے ہونٹوں کے بیچ میں سے نکلی تھی، اور ان ہونٹوں کے ارد گرد پھیلے ہوئے گوشت کے پہاڑ غالباً اس لڑکی کے گال تھے۔ گوشت کے انہی پہاڑوں میں پھنسی ہوئی وہ دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، یا رضوان کو، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ بھینگی بھی تھی۔ اندر آئیے نا، آپ لوگ تو باہر ہی رک گئے ہیں، وہ پھر بولی۔ ہاں ہاں بالکل، رضوان نے جلدی سے کہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔
تشریف لے چلیے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں ہونٹ بینچے ذیلی کھڑکی سے گزر کر برآمدے میں پہنچ گئی۔ رضوان مجھ سے ایک قدم پیچھے تھا۔ اس لڑکی نے اگر اسے لڑکی کہنے پر دنیا بھر کی لڑکیاں احتجاج نہ کریں، پھاٹک بند کیا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں آپ دونوں کا تعارف کرا دوں۔ رضوان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ میری دوست سبیحہ بانو ہیں اور یہ میرے دوست سلطان کی بہن ماہ پارا۔ خدا کی پناہ، میں نے اپنے دل میں کہا، یہ ماہ پارا ہے یا سیاہ پارا؟ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، وہ بولی، لیکن میرے منہ سے یہ رسمی جملہ بھی نہیں نکل سکا۔ میں نے بس اخلاقاً مسکرانے کی کوشش کی اور غالباً اس کوشش میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرے ہونٹوں پر بس ایک کھنچاؤ سا پڑ کر رہ گیا تھا اور غالباً اس کھنچاؤ میں میری کھسیاہٹ پوری شدت کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے اس وقت رضوان پر بڑی شدت سے تاؤ آ رہا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز میں سلطان کی بہن کا تذکرہ کیا تھا کہ میں سچ مچ ایکسائٹ ہو گئی تھی۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں، وہی سریلی آواز۔ قدرت نے کتنا ظلم کیا تھا اس آواز کے ساتھ۔ وہ آواز ایک ایسی لڑکی کے جسم سے وابستہ تھی جس کا کوئی عضو بھی سر میں نہیں تھا۔ اس کی جسامت ایسی تھی کہ الامان، وہ طول البلد کی بجائے عرض بلد میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کا وزن کم از کم مجھے تو ہزاروں ٹن محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اعصاب اس کے بوجھ سے پسے جا رہے تھے۔ سلطان کہاں ہے؟ رضوان نے ماہپارا سے پوچھا۔ وہ تو شام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ شاید اب آتے ہی ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ رضوان نے میری طرف دیکھا۔ انتظار کیا جائے، کیوں نہ ہم پھر کسی وقت مل لیں۔ میں وہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے بے چین تھی۔ ارے واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ فوراً ہی چلے جائیں؟ بھائی جان مجھ پر ناراض ہوں گے کہ میں نے اتنی جلدی کیسے چلا جانے دیا۔ آپ لوگ کافی پسند کریں گے یا چائے؟ میں خاموش رہی۔ میری دانست میں وہ سوال رضوان سے کیا گیا تھا۔ یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں؟ رضوان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ مجھ سے؟ میں گڑبڑا گئی۔ جی ہاں، اور تب مجھے پھر خیال آیا کہ وہ بھینگی ہے۔ خاص ضرورت نہیں ہے چائے یا کافی کی۔ کیوں رضوان، ہم لوگ تو ابھی چائے پی کر ہی آئے ہیں نا؟ ہاں، پی کر تو آئے ہیں، رضوان نے مضحکہ خیز سنجیدگی سے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ میں چائے اور کافی دونوں چیزیں بنا کر لاتی ہوں، جس کا جو موڈ ہوگا وہ پی لے گا۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور میں بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شاید اتنی وزنی لڑکی کو روکنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے جاتے ہی رضوان نے کھنکار کر مجھے متوجہ کیا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ وہ میرے دوست کی بہن ہے۔ آپ کو اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہوگا۔ رضوان کے بچے، میں دانت پیس کر بولی، یہاں سے نکلو تو میں تم سے اچھی طرح نپٹوں گی۔ کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ رضوان بڑی معصومیت سے بولا، یہ تو میں تمہیں یہاں سے نکل کر ہی بتاؤں گی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں تمہیں غلطی کے ہجے تک بھلوا دوں گی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ رضوان نے حیرت ظاہر کی۔ مجھے تو ذرا بھی خیال نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ میں نے غصے کی زیادتی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ رضوان میرے ساتھ ایک ایسی ایکٹیویٹی کر گیا تھا کہ میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی، لیکن اب اگر کبھی مجھے وہ سچویشن یاد آتی ہے تو میں تنہائی میں بھی ہنس پڑتی ہوں۔ ماہپارا سچ مچ اتنی گامڑ ثابت ہوئی تھی کہ چائے کے ساتھ ایک پاٹ میں گرم پانی اور کافی کا ڈبہ بھی لے آئی تھی۔ اب بتائیے، وہ اٹھلا کر بلکہ تھل تھلا کر بولی، کافی پئیں گی یا چائے؟ دونوں، میں نے ہونٹ بھینچ کر دراصل اپنے غصے کو بھینچا تھا۔ دونوں، وہ تعجب سے بولی۔ دراصل رضوان نے جلدی سے لقمہ دیا، یہ چائے میں کبھی کبھی کافی کا فلیور پسند کرتی ہیں۔ اوہ، وہ مسکرائی تھی، یا اس نے اپنے بڑے بڑے دانت دکھا کر مجھے خوفزدہ کرنا چاہا تھا؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بہرحال مجھے کافی کے فلیور والی چائے زہر مار کرنا پڑی۔ چائے پینے کے دوران میں اس نے مجھ سے کہا، آپ مجھے بہت پسند آئیں۔ کیا تم بلوچی جانتی ہو؟ میں نے اس سے بلوچی ہی زبان میں پوچھا۔ وہ میرا منہ تکتی رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بلوچی نہیں جانتی تھی۔ میں نے بلوچی ہی زبان میں رضوان سے کہا، اگر اس جیسی لڑکیوں کو میں پسند آنے لگوں تو پھر خدا سے میری یہی دعا ہے کہ وہ مجھے جلد از جلد اس زمین سے اٹھا لے۔ شاید یہ پیاری سی لڑکی آپ کو پسند نہیں آئی۔ رضوان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بلوچی میں کہا، آپ کا ذوق کچھ گھٹیا ہوتا جا رہا ہے۔
اسی وقت ماہپارہ بول پڑی، یہ آپ لوگوں نے کس زبان میں گفتگو شروع کر دی؟ مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ یہ بلوچی زبان ہے، رضوان نے اس سے اردو میں کہا۔ دراصل میں اور بانو اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اپنے ہر صوبے کی زبان جاننا، سمجھنا اور بولنا چاہیے۔ یہ محب وطن اور غیر متعصب ذہن کی بات ہے۔ دراصل رضوان نے پھر ایک شرارت کی، بانو مجھ سے تمہارے ہی بارے میں کہہ رہی تھیں۔ کیا؟ ماہپارہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ تم بڑی دلاویز شخصیت کی مالک ہو۔ ارے نہیں، میں کس قابل ہوں؟ ماہپارہ شرمانے کی کوشش میں کچھ اس طرح ہلی کہ سارا صوفہ ہل کر رہ گیا۔ اب اس کے ساتھ بیٹھا رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، چلو رضوان، سلطان صاحب سے ہم پھر کسی وقت مل لیں گے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ کچھ دیر اور رک جاتیں۔ ماہپارہ جلدی سے بولی، بھائی جان اب آتے ہی ہوں گے، انہیں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ چلو رضوان، میرے دوسرے فکرے میں جھنجھلاہٹ بھی شامل تھی۔ رضوان نے کھڑا ہو جانے ہی میں عافیت جانی۔ وہ میری فطرت سے واقف تھا، اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے اور میں ماہپارہ کے سامنے بھی اس پر برس سکتی ہوں۔ راہ میں ڈرائیونگ میں ہی کر رہی تھی اور رضوان کان دبائے بیٹھا تھا۔ اسے کچھ بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوگا کہ میں اشارہ ملتے ہی اس پر برس نہ پڑوں، لیکن ادھر میں خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رضوان پر طیش کھانے اور جھنجلانے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ حالات ایسے تھے کہ مجھے ان سے نپٹنے کے لیے سکون کی ضرورت تھی۔ میں نے کچھ دیر رضوان سے بس اتنا پوچھا، کیا سلطان بھی اتنا ہی خوبصورت ہے؟ نہیں، رضوان نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ نہ صرف سلطان کی سوتیلی بہن ہے بلکہ پروفیسر منہاس کی بھی سوتیلی بیٹی ہے۔ کیا مطلب؟ سلطان کی ماں کے مرنے کے بعد پروفیسر منہاس نے جس بیوہ سے شادی کی تھی، وہ بیوہ جہیز میں اپنے سابقہ شوہر کی یہ نشانی بھی لائی تھی۔ رضوان نے وضاحت کر دی۔ میں نے اس کے چہرے پر فکر مندی کا کوئی تاثر نہیں پایا۔ فکر مندی کیسی؟ پروفیسر منہاس کے اغوا کے سلسلے میں؟ سلطان نے یہ بات اس سے بھی چھپا لی ہے اور اسے بھی یہی بتایا ہے کہ پروفیسر اچانک کسی کام سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ رضوان نے جواب دیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پروفیسر منہاس نے ماہپارہ کی ماں کے مرنے کے بعد بھی ماہپارہ سے سوتیلی بیٹیوں کا سا سلوک نہیں کیا۔ اس نے سلطان کی تربیت بھی اس طرح کی ہے کہ وہ ماہپارہ کو اپنی سوتیلی بہن نہ سمجھے۔ ماہپارہ اپنے حلیے سے قطع نظر بعض اوقات اپنی باتوں سے بھی بڑی بدو معلوم ہوتی ہے، لیکن حصول علم کے سلسلے میں وہ بہت تیز ہے۔ کیمسٹری کی کلاس میں وہ اول درجے کی طالبہ ہے، اور وہ پروفیسر منہاس اپنے تجربات میں اس سے مدد بھی لیتا رہتا ہے۔ تجربات؟ میں نے زیر لب کہا، اور پھر یکا یک پوچھا، کیا پروفیسر آج کل کوئی خاص تجربہ کر رہا تھا؟ مجھے علم نہیں۔ کیا سلطان کو معلوم ہوگا؟ اگر معلوم ہوگا تو صرف ماہپارہ کو۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، یہ سلطان کرتا کیا ہے؟ جرنلزم میں ایم اے کرنے کے بعد سے ایک اخبار میں ملازم ہے۔ گویا میں رک کر بولی، اگر پروفیسر ان دنوں کوئی تجربہ کر رہا تھا تو اس کا علم صرف ماہپارہ کو ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، انہی باتوں میں گاڑی برنس روڈ پہنچ گئی تھی۔ میں نے انجن بند نہیں کیا اور اترتی ہوئی بولی، اچھا اب تم یہ گاڑی لے کر گھر چلے جاؤ؟ یعنی آپ بدستور میرے فلیٹ میں مقیم رہیں گی؟ ہاں، ابھی یہاں کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ رضوان نے میری جگہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور بولا، آپ کا کام ختم نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زریں سے پھر کوئی ملاقات طے؟ جواب میں نے رضوان کی گوش مالی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے جلدی سے کار بڑھا دی۔ میں مسکرا کر بلڈنگ کی طرف مڑ گئی۔ فلیٹ میں پہنچ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں برابر گردش کرتا رہا کہ خان آف کالا گوٹ نے پروفیسر منہاس کو کیوں اغوا کروایا ہے؟ کیا ان دنوں پروفیسر منہاس کوئی خاص تجربہ کر رہا تھا جس سے خان آف کالا گوٹ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اگر پروفیسر کوئی تجربہ کر بھی رہا تھا تو بقول رضوان اس کے بارے میں معلومات صرف ماہپارہ سے حاصل ہو سکتی تھیں، اور میں خود کو اس قابل نہیں پا رہی تھی کہ اس سیاہ پارہ سے زیادہ دیر تک باتیں کر سکوں۔ وہ میری حسن پرستی کے لیے ایک نازیانہ تھی جس کی سوزش کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا تھا۔ تو پھر اس سوال کا جواب کیسے حاصل کیا جائے؟ میں اس پر غور کرتی ہوئی کسی وقت نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ دوسرے دن میں وقت مقررہ پر کینٹ اسٹیشن پہنچ گئی، لیکن توقع کے مطابق یہی اطلاع ملی کہ ٹرین نصف گھنٹہ لیٹ ہے۔
میں پلیٹ فارم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلی گئی، لیکن زری مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ ممکن ہے اس نے عقل مندی سے کام لے کر فون کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہو کہ ٹرین لیٹ ہے، اور اسی لیے اس نے قبل از وقت آنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں تو محض اس خیال سے وقت پر آ گئی تھی کہ میری عدم موجودگی میں زری کو بور نہ ہونا پڑے، لیکن ہوا یہ کہ مجھے بور ہونا پڑا۔ ٹرین کی آمد میں 2-1 منٹ رہ گئے تھے جب میں نے زری کو پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ ہیلو میڈم، وہ میرے قریب آ کر بولی۔ ہیلو، میں نے کہا، میں آدھے گھنٹے سے تمہاری منتظر ہوں۔ ارے تو آپ اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ میں نے تو فون کر کے معلوم کر لیا تھا کہ ٹرین لیٹ ہے۔ میں نے سوچا شاید تم معلوم نہ کرو اور وقت پر آ جاؤ، ورنہ مجھے تو ٹیلی فون کیے بغیر ہی معلوم تھا کہ ٹرین لیٹ ہوگی۔ ہمارے ملک میں یہ حادثہ بہت کم ہوتا ہے کہ ٹرین بر وقت آ جائے۔ زری ہنسنے لگی اور پھر اشارہ کرتی ہوئی بولی، لیجیے سگنل ڈاؤن ہو گیا ہے، ٹرین آنے والی ہے۔ ٹرین کی سیٹی سنائی دی اور پلیٹ فارم پر کچھ ہلچل مچ گئی۔ یہاں سے کسی کے سوار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سرخ کپڑوں والے کلیوں نے ادھر ادھر جگہ سنبھال لی تھی، اور خوانچے والے بھی کچھ الرٹ ہو گئے تھے کہ ٹرین سے اترنے والے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کے رکی اور میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ رضیہ نے کس قسم کا میک اپ کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ اطمینان ضرور تھا کہ میں اسے اس کی چال سے پہچان لوں گی۔ آخر وہی ہوا۔ میری نظر ایک لڑکی پر جم گئی۔ وہ تیزی سے ہماری ہی طرف آ رہی تھی، اور اس کی چال نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ رضیہ ہی تھی۔ ہیلو، میں نے اس کی طرف دیکھ کر بڑے اعتماد سے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرائی۔ بلا شبہ اس نے بڑا شاندار میک اپ کیا تھا۔ وہ سیاہ شیشوں کا ایک خوبصورت چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ وہ قریب آ کر مجھ سے اس طرح ملی جیسے سچ مچ برسوں بعد ملی ہو۔ بولنے میں بھی اس کا لب و لہجہ مختلف تھا، بالکل ان بور زوائی لوگوں کی طرح جو اپنی مادری زبان اردو بھی انگریزی لہجے میں بولتے ہیں۔ ان سے ملو نادرا، میں نے زریں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زریں ہیں، میں نے فون پر تم سے ان کا ہی تذکرہ کیا تھا۔ آپ بہت پیاری ہیں، رضیہ نے زریں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گی کہ میرے گھر میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ایک کلی رضیہ کا سوٹ کیس اٹھائے اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ آؤ اب چلیں، میں نے رضیہ اور زریں سے کہا۔ ہم لوگ اسٹیشن سے نکلے اور زریں نے اس طرف رخ کیا جہاں اس نے اپنی کار پارک کی تھی۔ اس نے کار کی ڈکی کھولی اور کلی نے سوٹ کیس اس میں رکھ دیا۔ کلی کو رخصت کر کے ہم کار میں بیٹھنے لگے۔ میں نے اصرار کر کے رضیہ کو اگلی سیٹ پر زریں کے برابر میں بٹھایا اور خود پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ زریں، تم مجھے صدر میں اتار دینا، وہاں سے میں ٹیکسی کر لوں گی۔ یہ میں نے اس وقت کہا جب زریں کار کو حرکت میں لا چکی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زریں نے کہا۔ پہلے میں آپ کو آپ کے فلیٹ پر اتاروں گی، اس کے بعد نادرہ کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ معاف کرنا نادرہ، میں بڑی بے تکلفی سے تمہارا نام لے رہی ہوں۔ دراصل ہم عمروں میں مجھے تکلفات سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ کچھ اسی انداز میں بھی سوچتی ہوں، رضیہ نے ہنس کر کہا۔ نادرہ، میں پیچھے سے بولی، جی میڈم، میں فون پر تمہیں اچھی طرح سمجھا چکی ہوں کہ تمہیں زریں کے گھر میں کیا کرنا ہے۔ تاہم کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لو۔ میں سب کچھ ذہن نشین کر چکی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ یوں سمجھو کہ یہ تمہارا ایک امتحان ہے۔ یہ میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ آپ میرا امتحان لے رہی ہیں۔ اور زریں، میں پھر بولی، تم نے بھی اپنے گھر والوں کو نادرہ کے بارے میں بتا دیا ہے نا؟ جی ہاں، وہ سب ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ میری مہمان پامسٹری کی طالب علم ہیں۔ پامسٹری ہر شخص کی کمزوری ہوتی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ہم باتیں کرتے رہے، کار دوڑتی رہی اور برنس روڈ آ گیا۔ میں وہاں کار سے اتر گئی اور وہ دونوں چلی گئیں۔ جب میں فلیٹ کا قفل کھول رہی تھی تو اندر سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر اندر پہنچی اور پھر عجلت میں اسے بند کیے بغیر فون کی طرف جھپٹی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ رنگ کرنے والا مایوس ہو کر ڈسکنیکٹ کر دے۔ نہ جانے کس نے فون کیا ہو، بعد میں میرا ذہن ایک خلش کا شکار رہتا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ ہیلو، میں ماؤتھ پیس میں بولی،
تم کہاں تھی بانو؟ میں نے تمہیں دوسری مرتبہ رنگ کیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک ایسی آواز سنائی دی تھی کہ میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ آواز خان آف کالا گوٹ کی تھی۔ ہیلو! میری خاموشی پر اس نے مجھے پکارا۔ کیا بات ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک معمولی سا سوال کرنا تھا تم سے۔ کیسا سوال؟ تم نے رضوان کے فلیٹ میں کیوں پناہ لے رکھی ہے؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس طرح میری نظر سے اوجھل ہو جاؤ گی؟ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں کہ تمہاری نظر سے اوجھل ہونے کی کوشش کروں، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر آخر رضوان کے فلیٹ میں کیوں مقیم ہو؟ ضروری نہیں کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں۔ ہاں، ضروری تو نہیں ہے۔ پھر تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ شاید اب تم کمپرومائز پر تیار ہو گئی ہو۔ کیسا کمپرومائز؟ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ تمہیں ایک پیشکش کی تھی۔ اگر تم میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم بڑے جال پھیلانے کی فکر میں ہو، اور وہ جال غالباً میرے لیے ہی ہوگا۔ غالباً نہیں بلکہ یقیناً، میں نے زور دے کر کہا۔ اس وقت سے ڈرو جب تم اس جال میں کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہے ہوگے۔ بہت خوب، خان آف کالا گوٹ نے کہا لگایا۔ کیا تم ابھی تک سونیا کی پھڑ پھڑاہٹ نہیں بھول سکیں؟ میں تمہیں بھی اسی طرح پھڑ پھڑانے کا موقع ضرور دوں گی خان، میں نے کہا، اور سختی سے دانت پر دانت جما لیے۔ دوسری طرف سے خان آف کالا گوٹ نے پھر ایک کہا لگایا اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دانت بینچے بینچے ریسیور رکھ دیا اور ایک جھٹکے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال میرے ذہن میں بری طرح چبھنے لگا تھا کہ اس وقت خان آف کالا گوٹ نے مجھے فون کیوں کیا تھا۔ بات صرف اتنی نہیں ہو سکتی تھی جو اس نے فون پر ظاہر کی تھی۔ اس فون کال سے مجھے کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ خان آف کالا گوٹ میری طرف سے بے خبر نہیں ہوا ہے۔ اب میرے لیے ایک پریشان کن سوال یہ بھی تھا کہ وہ میری نقل و حرکت پر کس حد تک نظر رکھ سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس ڈرامے سے بھی باخبر ہو گیا ہو جس کا ایک کردار میں نے رضیہ کو بنایا ہے۔ ایسی صورت میں رضیہ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں نے یک لخت اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور خان ولا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف سے انگیج کی ٹون آئی تو میں نے کریڈل دبا دیا اور کوئی نصف منٹ بعد پھر رنگ کیا۔ اس مرتبہ دوسری طرف گھنٹی بجی اور ریسیور اٹھایا گیا۔ ہیلو! آواز آئی جو زریں کی نہیں تھی۔ مجھے زریں سے بات کرنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ روزا میک ڈونلڈ۔ میں نے وہی فرضی نام بتا دیا جو میرے اور زریں کے مابین طے ہو چکا تھا۔ ہولڈ آن رکھیے، میں زریں کو بلاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، جلد ہی دوسری طرف سے زریں کی آواز سنائی دی۔ ہیلو! بس میں نے یہ جاننے کے لیے فون کیا تھا کہ تم گھر پہنچ گئی ہو۔ نادرا کہاں ہے؟ میرے برابر میں کھڑی ہے، ذرا فون اسے دو۔ اچھا۔ ایک لمحے بعد ہی میں نے رضیہ کی آواز سنی۔ جی میڈم۔ رضیہ، میں نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ حالات کی ایک نئی کروٹ میرے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ تم وہاں کسی خطرے سے دوچار بھی ہو سکتی ہو۔ آپ فکر نہ کیجیے، تمہارے پاس پستول تو ہوگا؟ جی ہاں، پوری طرح ہوشیار رہنا۔ اوکے۔ میں نے کھوئے کھوئے سے انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ رضیہ کو خطرے سے آگاہ کرنے کے باوجود میں پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب اس نامطمئنی کا تدارک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں رضیہ کو شیر کی کھچار میں چھوڑ چکی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ میں کسی طرح اس کی مددگار ثابت ہو سکتی۔ ویسے یہ ضرور تھا کہ رضیہ بھی کچی گولیاں کھیلی ہوئی نہیں تھی، وہ خان آف کالا گوٹ کے لیے لوہے کا چنا ہی ثابت ہوتی، خاص طور سے اس لیے بھی کہ میں نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ دوسری صبح میری آنکھ ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر کھلی۔ میں نے غنودگی کے عالم میں ریسیور اٹھایا۔ ہیلو! کیا بانو بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے ایک سریلی آواز نے پوچھا۔ دوسرے لمحے میری ساری غنودگی ہوا ہو گئی کیونکہ میں نے ماہپارہ کی آواز پہچان لی تھی۔ ہاں، میں بانو بول رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ آپ نے میری آواز نہیں پہچانی؟ ارے میں ماہپارہ ہوں، اس نے اس طرح کہا جیسے میرا اور اس کا جنم جنم کا ساتھ رہا ہو۔ اوہ اچھا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ رضوان بھائی نے بتایا تھا، ذرا دیر پہلے وہ فون کر چکے ہیں۔ وہ مجھ سے سلطان بھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے انہیں بتا دیا کہ بھائی جان ان کی فون کال سے صرف 5 منٹ قبل دفتر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ پھر میں رضوان بھائی سے آپ کی تعریفیں کرنے لگی تو انہوں نے مجھے یہ نمبر بتایا اور کہا کہ میں آپ کی تعریفیں آپ ہی سے کروں۔
وہ ہنسنے لگی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ رضوان نے میرے ساتھ دوسری ایکٹیویٹی کی تھی کہ اس بینگن نما لڑکی کو میرے پیچھے لگانا چاہا تھا۔ ہیلو، وہ پھر بولی، آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ سن رہی ہوں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کیونکہ دیکھنے کی بنسبت سننا ہی بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ گئی، میں نے جلدی سے کہا۔ میں دراصل نیند میں ہوں، ابھی ٹیلی فون کی گھنٹی ہی سن کر آنکھ کھولی تھی۔ اوہ، تو آپ ناشتہ وغیرہ کر لیجئے، میں ذرا دیر بعد پھر فون کر لوں گی۔ کیا فون کرنا ضروری ہے؟ غیر ارادی طور پر میرا لہجہ خشک ہو گیا۔ جانے آپ کی شخصیت میں کیا جادو ہے، اس نے شاید شرمائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ میں رات بھر آپ کو خواب میں دیکھتی رہی، اب جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے باتیں کرتی رہوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ملیں؟ ضرور، میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا، میں بہت جلد تم سے ملوں گی۔ کب؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں تمہیں فون پر بتا دوں گی، تم مجھے فون مت کرنا۔ بہتر ہے، آپ کو میرا فون نمبر تو معلوم ہی ہوگا۔ ہاں، مجھے علم ہے، میں نے کہا اور پھر جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آواز لاکھ سریلی سہی، لیکن اس آواز کو سن کر جو سراپا ذہن میں ابھرتا تھا اسے میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر رضوان پر غصہ آنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے محض شرارتاً اس ماہ پارا کو میرے پیچھے لگایا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ رضوان کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ غسل کر کے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور صدر کے ایک ریسٹورنٹ سے ناشتہ کر کے واپس فلیٹ آ گئی۔ دراصل رضوان کا فون متوقع تھا۔ اس نے سلطان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا یہی مقصد ہو سکتا تھا کہ وہ اسے مجھ سے ملانے کے لیے کوئی پروگرام طے کرے۔ لیکن رضوان سے پہلے میں نے رضیہ کا فون وصول کیا۔ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ خان ولا سے۔ کوئی خاص بات؟ ابھی تک تو میں کوئی خاص بات معلوم نہیں کر سکی۔ اس وقت تمہارے قریب کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، میں کمرے میں تنہا ہوں، رضیہ نے کہا۔ آپ کو میں نے محض اس لیے فون کر دیا کہ آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوں۔ میں پوری طرح چوکس ہوں۔ خان ولا کے لوگوں کو تم نے کیسا پایا؟ خان آف کالا گوٹ کے علاوہ یہ سبھی اچھے لوگ ہیں۔ یہ سب مجھ سے بہت جلد گھل مل گئے ہیں۔ البتہ خان آف کالا گوٹ سے میرا سامنا دو ایک مرتبہ ہی ہوا ہے۔ یہ شخص کسی طرح بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جنسی بھوک چمک اٹھتی ہے۔ اس کمبخت کو یہ بھی خیال نہیں کہ میں اس کی بیٹی کی دوست ہوں۔ وہ شاید ہمارے شہر کا کمین ترین انسان ہے۔ میں تو اسے انسان کہنے کی بھی روادار نہیں۔ اچھا بس، فون پر زیادہ گفتگو نہ کرو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بہتر ہوگا کہ احتیاط برتی جائے۔ جب تک کوئی خاص بات نہ ہو مجھے فون مت کرنا۔ میں نے تو محض اس لیے فون کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر میں پریشان ہوں گی تو بھی براہ راست تمہیں فون کرنے کی بجائے زریں کو کال کر لیا کروں گی۔ تم مجھے فون کرنے کے سلسلے میں محتاط ہی رہو۔ بہتر۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر رضوان کا فون آئے گا اور میں اسی کی منتظر تھی، مگر فون کی بجائے خود رضوان آ دھمکا۔ کال بیل کی آواز سننے کے بعد میں دروازہ کھولتے وقت پوری طرح چوکس تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں ریوالور بھی سنبھال رکھا تھا۔ تسلیمات سالی جی، اس نے شوخی سے کہا، لیکن شوخی کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی۔ یہ آپ نے میرے استقبال کے لیے ریوالور کیوں سنبھال رکھا ہے؟ احتیاطاً، میں نے جواب دیا۔ خان آف کالا گوٹ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں یہاں مقیم ہوں۔ کیسے؟ ظاہر ہے کہ اس کے آدمیوں نے میری نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوگی۔ آپ کو اس کا پتہ کیسے چلا؟ خود خان نے مجھے فون کیا تھا۔ تم دروازہ تو بند کر دو۔ رضوان نے دروازہ بند کیا اور پھر ہم دونوں نشست کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں نے اسے اس گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتایا جو فون پر خان آف کالا گوٹ سے ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر رضوان کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رضیہ… میں خود بھی رضیہ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ متفکر ضرور تھی، لیکن رضوان کو پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رضیہ اتنا نرم گوشت نہیں جسے خان آف کالا گوٹ آسانی سے چبا سکے۔ تاہم ہمیں اس کی طرف سے بالکل بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تم اس سلسلے میں کچھ کر سکو تو ضرور کرنا۔ میں سوچوں گا، رضوان نے کہا۔ اور ہاں، میں نے سلطان کے گھر فون کیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دفتر جا چکا ہے۔ میں اس کے دفتر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ نواب شاہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب وہ کل نواب شاہ سے آئے گا تو میں آپ سے اس کی ملاقات کرا سکوں گا۔ اسے نواب شاہ جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟
وہاں ایک ہی گھر کے 7 افراد کا بڑا بہیمانہ قتل ہوا ہے اور سلطان کو اس کی رپورٹنگ کے لیے نواب شاہ بھیجا گیا ہے۔ اور یہ تم نے کیا حرکت کی؟ میں آنکھیں نکال کر بولی، اس سیاہ پارا کو ٹیلی فون نمبر کیوں دے دیا؟ دراصل بعد میں نے سوچا کہ آپ کا دل کیوں چھوٹا کیا جائے۔ رضوان نے مضحکہ خیز سنجیدگی سے کہا، وہ سلطان کی بہن سہی لیکن ہے تو سوتیلی ہی۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں تو میں کباب میں ہڈی کیوں بنوں؟ میں دانت پیس کر بولی، رضوان کے بچے؟ نہ، رضوان نے جیسے گھبرا کر میری بات کاٹی۔ رضیہ سے پوچھے بغیر میرے بچوں کا تذکرہ ہرگز نہ کیجیے، وہ اس بات پر برا بھی مان سکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ اسے کہتے ہیں نیکی برباد، گناہ لازم۔ رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، ویسے بائی دا وے اب ارادہ کیا ہے؟ کس سلسلے میں؟ صرف رضیہ کی رپورٹنگ کا انتظار کرنا ہے یا کچھ اور بھی کریں گی؟ میں اس امکان پر غور کر رہی ہوں کہ گڈو اور اس کے آدمیوں میں کچھ ہراس پھیلایا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ بڑی دیدہ دلیری سے ہم لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ پیدا کر دی جائے تو بہتر ہے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ کچھ دیر کے لیے ہنٹر والی بن جاؤں گی، یعنی گڈو کے قمار خانے میں جا کر ہنگامہ کروں گی، کچھ لوگوں کی ٹھکائی کروں گی، کچھ میزیں توڑوں گی اور پھر وہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤں گی۔ بچگانہ سی بات ہے، کبھی کبھی بچگانہ حرکتیں بھی کرنا پڑتی ہیں۔ اس حرکت سے خان آف کالا گوٹ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ میں اس سے مرعوب نہیں ہوں۔ آپ جانیں، رضوان نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے، اور اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ ممکن ہے گھر پر سنگیتا کا کوئی خط آئے میرے نام۔ سنگیتا؟ رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، آپ اسے امریکہ بھیج کر بھی ابھی بھولی نہیں ہیں؟ وہ بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ رضوان ٹھنڈا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی۔ جب کوئی کام نہ ہو تو آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوپہر کو میں نے ایک ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھایا اور پھر واپس آ گئی۔ میں رضیہ کی طرف سے کسی خاص رپورٹ کی منتظر تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مجھے اس کے لیے صبر آزما وقت گزارنا پڑے گا۔ جب شام ہو گئی تو مجھ پر اکتاہٹ کا شدید دورہ پڑا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی چل کر گڈو کے قمار خانے میں ہنگامہ کیا جائے۔ میں فوراً اٹھی اور روانگی کے لیے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر میں دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کال بیل بجی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر فوراً ریوالور نکال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون؟ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ رضوان، باہر سے آواز آئی۔ اس کے لہجے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ میں نے ریوالور رکھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ خیریت تو ہے؟ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آپ کہیں گئی ہوئی تھیں؟ نہیں تو کیوں؟ ابھی رضیہ نے آپ کو فون کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اوہ، اس وقت شاید میں باتھ روم میں تھی۔ شاور میں نے پوری طرح کھول رکھا تھا، اسی کے شور میں فون کی گھنٹی نہیں سنائی دی ہوگی۔ بہرحال دوسری بار اس نے مجھے فون کیا تھا۔ رضوان بولا، آخر بات کیا ہے؟ اس نے اطلاع دی ہے کہ خان آف کالا گوٹ کے حکم سے آج رات ماہپارہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔